وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے اور قرآن کریم کا نور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. اور جس مبارک رات کا اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے لیلۃ القدر کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں بھی عطا فرمائے. جب مدنی چینل کے ناظرین ہم تھر کا سفر کر رہے تھے، مدنی چینل کے عملے کے ساتھ ہم سب شامل تھے، تو جب ہم عمر کوٹ پہنچے تو عمر کوٹ پہنچنے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عمر کوٹ گیٹ وے ٹو تھر ہے. جب آپ عمر کوٹ آ گئے تو اس مینس کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بس صحرائے تھر میں انٹر سمجھ لیں ہوا ہی چاہتے ہیں آپ. تو یوں ہی جب ماہ رجب المرجب کی آمد جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ گیٹ وے ٹو رمضان ہے. تو ایک ماہ رمضان مبارک کی یوں کہیں کہ ایک برکتوں کی ایک یوں بولے ٹھنڈی ہوا یہ بننے کو لگنا جو ہے وہ محسوس ہونا یہ شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں خیر سے ماہ رمضان کی برکتیں دیکھنا بھی نصیب فرمائے. ماہ رجب المرجب بھی آنے والا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، بڑی برکت والا مہینہ بھی ہے. اس کے لیے ہماری اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے، تیاریاں بھی ہونی چاہیے، روزے رکھنے کی نیتیں ہونی چاہیے، گھر میں سب کی ہونی چاہیے. اور جو روزہ رکھنے کی نیت رکھتا ہے اس کے لیے فیسیلیٹیشن بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، کیا فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے اس پر مفتی صاحب سے تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی جو ہے وہ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جلالت تیری اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری
عرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں سمجھے نہیں دوڑا ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اور تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا ملک خدا ملک خدا مالک، تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے راج تیرا، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، کونین بنائی گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں
سرکار بنایا، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اور اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری، کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یاد آتا ہے یاد آتا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، اور ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا، تو ہے ان کا، تو ہے ان کا، تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا، تو حسن تیری ہے جنت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری،
عرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. ماشاءاللہ. حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت زبردست کلام سننے کی سعادت پائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے. سچ یہ ہے کہ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن آقا کریم ہے اور غلاموں پر ویسے ہی کرم فرمانے والے ہیں، ذرہ نواز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف و کرم اور جود و سخا حضور آپ کے الطاف و کرم ہے، جود و سخا ہیں جو انسان کی امید بناتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے کہنے والے نے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا شان والا اور ایسا اعلیٰ مقام والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بغیر مانگے ان کا امتی بنایا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے، ہم پر کرم فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرمائے ہیں مالک کریم نے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فیصلہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. اس پر آنے سے پہلے ایک اور بات جو رجب شریف کے حوالے سے کی تھی کہ اس میں اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین جن کی اچھی نیتیں ہوں تو گھر والوں کو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے کی اگر کسی کی نیت ہے تو اس کے لیے سحری جو ہے نا وہ اس کو پراپر طریقے سے بندے کو فراہم کی جائے اگر تو یہ بھی ایک نیکی کے اندر معاونت ہے. خود بندہ اگر نہیں بھی رکھ سکتا تو کسی کے لیے سامان مفتی صاحب فراہم کر دے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. کیا فرمائیں گے؟ اب گھر میں ہی فیسیلیٹیشن کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیچارہ خود ہی جیسے رات کی روٹی بنی ہوئی ہے وہ رات کی روٹی ہی کھا کے اور صبح اپنا سحری کر رہا ہے سحری کے ٹائم میں، تو کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی بھی نیکی کے کام کے حوالے سے معاون بن جانا، مددگار بن جانا، سبحان اس اللہ. پر اجر و ثواب ملتا ہے. ہم حدیث طیبہ میں صدقہ کے فضائل جہاں پڑھتے ہیں جی تو وہاں یہ بات بھی ہے کہ صدقہ آدمی جب کرتا ہے تو 3 لوگوں کو ثواب حاصل ہوتا ہے. واہ ایک یہ کہ گھر کا وہ سرپرست جس نے مال کمایا، کیا بات. ایک وہ گھر کی خاتون جس نے اس روٹی کو بنایا، اس کی محنت روٹی بنانے میں شامل ہوئی، اور تیسرا وہ خادم جس نے روٹی کو آگے فقیر تک پہنچایا. واہ تو تینوں کو صدقے کا ثواب مل گیا اس اعتبار. تو جو بھی معاون بنتا ہے بلا شبہ بالکل ان کو ثواب کا بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے. اور گھر میں رہنے والی خواتین کو یہ مواقع عموماً رمضان شریف کے مواقع پر بھی، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمت ہوتی ہے بہرحال ان خواتین کی بھی کہ مردوں کی بھی ہمت ہے، روزہ رکھ کے کام کاج کرتے ہیں، سب معاملات ہیں، لیکن عورتوں کے معاملات بھی بہرحال بہت ہمت والے ہیں. اللہ اور ان کو برکتیں دے. آمین. تو اس طرح کی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر گھر کے کسی سرپرست یا کسی کے لیے بھی معاون ثابت ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. ایک تو ہے معاون بننا. بعض کا سلمان بھائی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ معاون بھی نہیں بنتے اور رکاوٹ ڈالتے ہیں. توبہ. یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس نیکی کے کام میں بطور معاون شراکت کرنے کی بجائے جی الٹا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور اس میں رکاوٹ ڈال دینا. توبہ. تو یہ عمل کم از کم آدمی کسی کے ساتھ اگر بھلائی نہ کر سکے تو دکھ بھی نہ پہنچائے، واہ غم بھی نہ دے، تکلیف بھی نہ دے. اگر وہ اعلیٰ درجے والا کام نہیں کر سکتے تو یہ اعلیٰ درجے والا جو یعنی برائی میں اعلیٰ درجے والا ہے تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اور جو نیکی کے کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آسن طریقے سے ان کو بجا لائیں کہ جس کے اندر کسی کے بھی جو ہے وہ کوئی حق پامال نہ ہو. مدینہ بڑی پیاری بات کہی جی. مجھے صاحب جیسے رجب المرجب کی آمد ہے اور اس پر قبلہ نگران شورا دامت خاتم القدسیہ کا ایک بڑا پیارا مدنی پھول بھی ہے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا اویئرنیس جو ہے وہ دی جائے.
تو اسی کو ہم کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے موضوع پر بھی آ رہے ہیں۔ روزہ جس نے نفلی روزہ رکھنا ہو اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک یوں انوائرمنٹ بنتا ہے، روزے رکھنے کا ذوق ہے، شوق ہے، دعا افطار دکھائیں گے اور سحری کے مناظر بھی اسکرین پر لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، اس طرح کا سلسلہ کار بھی رہے گا، ذہن بنتا ہے روزہ رکھنے کا، لیکن اگر میری زندگی کے اندر میرے جو فرض روزے ہیں وہ مسنگ ہیں تو اب میرے لیے پریفر کیا ہونی چاہیے، اب میرے لیے پریورٹی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں ترجیح تو سب سے مقدم جو ہے وہ فرض روزوں کی ہی ہے۔ مدینہ بعض روزے وہ ہیں جو بطور خاص کسی خاص فضیلت کے تحت، جیسے شب برات کا روزہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 27ویں شب کا روزہ ہے، تو یہ ایک الگ، محرم الحرام شریف میں 10 محرم کا جو عاشور کا روزہ ہوتا ہے، تو ایک وہ روزے ہیں جن میں بطور خاص فضیلتوں کو بھی بیان کیا گیا اور ان کا ثبوت باقاعدہ حدیث طیبہ، ٹھیک ہے، یہ اس کی موافقت سے رکھ لینے چاہیے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے یا کم از کم رجب کے بکثرت روزے رکھتا ہے، شعبان کے رکھتا ہے، اور اس کے ذمے قضا روزے بھی باقی ہیں، تو ایسے مرد کے لیے یا ایسی عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ پہلے اپنے قضا روزوں کو مکمل کریں، ان کو کمپلیٹ کریں، ان کے پورے روزے رکھیں۔ اور ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی، میں نے پڑھی، کہ جس میں فرمایا گیا کہ کسی شخص پر اس کے فرض روزے باقی ہوں رمضان کے، اور اگلا رمضان آ جائے اور اس نے نہ رکھے ہوں تو اس کے اگلے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ، یعنی اس قدر اس کی جو ہے وہ شدت کو اور سختی کو بیان کیا گیا کہ پورا ایک سال بندے کے لیے بالفرض کسی کے قضا روزے ہوتے ہیں، بعض اوقات شرعی عذر کے تحت قضا ہوتے ہیں، جیسے خواتین کے روزے ان کو شریعت ہی منع کرتی ہے کہ وہ ان ایام کے روزے نہیں رکھیں گے، تو اب یہ روزے اس کے ذمے باقی ہے۔ اسی طرح مردوں کے بعض اوقات کسی مرض کی وجہ سے یا ویسے ہی اگر خدا نخواستہ سستی کرتے ہوئے چھوڑیں، حکم پھر یہی ہے کہ اگلے رمضان میں پورے تقریباً 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر ہمیں ایسے مواقع اور ایسا میٹھا موسم بھی مل جاتا ہے کہ روزے پورا کرنے آسان ہوتے ہیں، تو اس لیے ان دنوں میں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رمضان کے روزوں کو جو ہے وہ پہلے سے ان کی قضا کر لی جائے، پھر جب ان کی تعداد پوری ہو جائے ذہن نصیب نوافل بھی رکھتے رہیں ساتھ۔ مدینہ لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بن جاتی ہے کہ میرے ابھی فرض باقی ہے، میں نفل بھی نہیں رکھنے میں نے، ٹھیک ہے، تو بھائی وہ نفل کا آپ کو جو منع کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ فرائض کو ترجیح دیتے ہوئے فرض تو پورے کریں، یعنی آپ اس کو آڑ بنا کر نہ نفلی کام کوئی کرنا ہے اور نہ فرض کی طرف آنا ہے، نہ اس طرف آنا ہے، تو یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں۔ ابھی میں سب ایک بات بولتے ہیں، کہتے ہیں نہ کھیلنا ہے نہ کھیلن دینا ہے، ویچ کچولا پانا ہے، یہ سچویشن مہارا نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں جی، ایک اچھی بات بھی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ رہنمائی بھی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد برحق ہیں، آپ نے انہیں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ روزہ آدھا راستہ ہے، روزہ آدھا راستہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اولیاء کی جو ہے نا وہ آپ کو سیرت میں روزے بھی بالکل بڑے واضح انداز میں ملیں گے۔ امیر اہل سنت کا معمول ہے سال کے اکثر دن، اکثر الاکثر آپ کے جو ہے وہ روزے میں گزرتے ہیں، کیا ہی بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ فیصلہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، مطلب فیصلے کو اگر ہم لیں تو آج کل طلاق کو بھی جو ہے وہ فیصلہ دے دو بھائی مجھے، یہ طلاق کے عنوان پر بھی لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، ڈسپیوٹ ہے آپس میں، اس پر بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کو طلاق کے اس کے لے کر آئیں کہ یہ ایکول ٹو طلاق ہے، فیصلہ اٹس مینز طلاق، تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ڈسپیوٹ کا، فیملی ڈسپیوٹ کا، اب اس کا ہم فیصلہ یا اس کی تنقید یا اس کا یوں بولیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ ہم کس سے کروائیں گے، کچھ یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو گھر کے بڑے ہیں وہ بتائیں گے کیا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جو برادری فیصلہ کرے گی کیا ہوا ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ یہ فیصلے کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلے کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں جی، دیکھیں فیصلہ کوئی بھی ہو،
طلاق کا معاملہ ہو جی۔ یا دو فریق میں، دو اشخاص میں کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، وہ چاہے ان کا بامی کوئی تنازع ہو یا مالی، عام طور پہ مالی تنازع ہوتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوگا نا جی۔ تو اس کا ایک شریعت مطہرہ نے معیار بیان کیا ہے، اور جس میں یہ باقاعدہ سب قیود اور شرائط اس کی بیان کی گئی، اور واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فیصلہ کرنے کے حوالے سے احکام ارشاد فرمائے۔ ٹھیک ہے، ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، کہ ہم نے توریت کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور نبی اس کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے۔ ٹھیک، دین محمدی شریعت مطہرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ عام لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ذریعے سے ہی فیصلہ کرو، اور فیصلہ کس کے ذریعے کرنا ہے؟ وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ فیصلہ کرنے کے حوالے سے کسی کی روح رعایت، کسی کے معاملات کو دیکھنا، ان کی مرضی کیا ہے، ان کی منشا خواہش کیا ہے، نہیں، بلکہ اس میں مقدم رکھنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق جب کرنا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ فیصلہ کرنے کا اہل بھی ہو۔ اہل کس اعتبار سے؟ وہ فہم و فراست والا بھی ہو اور وہ علم والا بھی ہو کہ دین متین نے اس فیصلے کا پہلے سے کیا فیصلہ فرما دیا ہے، واہ، یعنی کیا حکم ہونا ہے وہ پہلے سے اس کا، وہ تو شریعت میں واضح ہے، صحیح۔ تو وہ اس کا جاننے والا، وہ اس کا عالم ہو، تب ہی وہ فیصلہ کما حق ہو درست فیصلہ قرار پائے گا۔ صحیح، بعض اوقات آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا وہ ایک مین فیصلہ یا تو کسی مفتی نے کیا، عالم نے کیا، صرف وہی فیصلہ ہے، یا کسی قاضی نے کیا، چیف جسٹس نے کیا، وہی فیصلہ ہوگا، عدالت میں کریں وہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن عام طور پہ دو چار بندوں میں بیٹھ کر کسی کا معاملہ کر دیں تو یہ ہمارا کوئی فیصلہ اس قدر فیصلہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی کسی نہ کسی کا حق دوسرے کی طرف جا رہا ہے یا اس کا حق اس کی طرف آ رہا ہے، ایسی بات، چاہے وہ باہمی گھر کا معاملہ ہو یا دکان کا ہو، دو چار بندوں کا معاملہ ہو، فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قاضی جو ہے نا، جی، مراد یعنی فیصلہ کرنے والے، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جنتی ہوتا ہے اور دو دوزخی ہوتے ہیں، اللہ، ایک جنتی اور دو دوزخی۔ پوچھا گیا کہ وہ جنتی کون سا ہے، تو فرمایا کہ جنتی وہ ہے جس نے فیصلہ کیا اور جان کر فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں دین کا، شریعت کا یہی حکم، یہ جانتا بھی ہے اور یہ اس کا فیصلہ بھی کیا درست عدل کے ساتھ، یہ جنتی ہے۔ ٹھیک، اور دوسرے نمبر پہ دو شخص، ایک وہ ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اور خیانت کے ذریعے فیصلہ کیا، اور ایک وہ ہے جس نے فیصلہ کیا اور بے جانے فیصلہ کیا، وہ اس کو علم ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ ایک علم رکھتا ہے کہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے، لیکن اب وہ خیانت کرتا ہے وہاں پر اور دھوکہ دے دیتا ہے، اور کسی طریقے سے بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق جس کے حق میں چاہ فیصلہ دے دیا، تو یہ جانتے ہوئے یہ ایسا کر رہا ہے۔ اور ایک وہ کہ جس کو اس بارے میں علم نہیں ہے پھر بھی فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی حدیثوں میں تو یہ تعلیم دی گئی نا کہ رغبت دی گئی، اس میں فرمایا گیا کہ عہدہ قضا جو ہے، کہا کہ جس نے طلب کیا اس کی جو ہے وہ مدد نہیں کی جاتی، جو اس کو چاہتا ہے مجھے قاضی بنایا جائے، مجھے اس منصب پر فائز کیا جائے، میں روزوں لوگوں کے مابین ایک فیصلے کرنا والا ہوں، اور جس کو لوگوں نے یہ عہدہ دے دیا اس کی دیانتداری اور یہ سمجھتے ہوئے، تو پھر اللہ ایک ایسے فرشتے کو نازل کرتا ہے جو اس کی مدد بھی کرتا ہے، وہ اس کی ہر معاملے میں اس کی معاونت کرتا ہے اور اس میں وہ درستی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور کہا جس کو یہ منصب دیا گیا وہ ایسا ہے جیسا کہ الٹی چھری سے ذبح کیا گیا ہے، سیدھی چھری سے ذبح ہونا اس کی دھار سے تو بہت جلدی ذبح ہو سکتا ہے، ایک تشبیہ دی گئی، اور چھری بھی آدمی الٹی پکڑ کے ذبح کرنا چاہے تو کتنا ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، تو اس کو اتنا نازک نہیں لینا چاہیے۔ ایک چھری
اوپر سے الٹی اور پھر ساتھ میں ذبح. اللہ تو یہ بڑا ایک مطلب، تو اس حوالے سے ہمارے دین نے بڑے واضح طور پر احکام بیان کیے. اور ہمارے بزرگان دین کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو کئیوں کی ایسی سیرت کے وہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ اس عہدے سے ویسے ہی پیچھے ہوتے تھے، بھاگتے تھے ایک طرح کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی میں حق تلفی جو ہے وہ اس میں کر بیٹھوں. اور ادھر تو ہوتا ہے لے آؤ بھائی، آ جاؤ، ہم فیصلہ کرتے ہیں، آ جاؤ بھائی، آؤ بیٹھو، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. کیوں بھائی؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں. ادھر تو اور ہمارے پھر یہ فیصلہ بھی ہم کریں گے اور پھر ہمارا فیصلہ نافذ بھی سمجھا جائے، اس کے خلاف کوئی عمل بھی نہ کرے. ٹھیک ہے. اور یہ سب حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر 3 جگہ پہ وہ آیات ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آگے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں جو اللہ نے نازل کیا اس کے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، ایسے قاضیوں کو ہے نا کہ قیامت کے دن ان کو پل صراط پہ روک کے اللہ ان سے پوچھے گا، فرمائے گا کہ تم نے اس کی سزا جب اتنی تھی تو اس سے کم کیوں کی؟ کسی چیز کی سزا اتنی تھی، کم کیوں کی؟ تو وہ کہے گا مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں نے اس لیے اس کی سزا میں تھوڑی کمی کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تمہیں اس پر رحم آیا اور تم نے سزا کے اندر ایک کوڑے کی بھی کہا کمی کی تو کہا اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اور ایک ایسے قاضی کو بھی روکا جائے گا، اسے کہا جائے گا تم نے ایک کوڑا کیوں زیادہ اس کو مروا دیا. وہ کہے گا میں نے تو اس لیے یہ کام کیا ہے کہ یا اللہ تیری آئندہ نافرمانی نہیں کرے گا اور اس پر جو ہے وہ اس کو سزا مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر یہ ارشاد فرماتا تو مجھ سے بڑا حاکم بن گیا تھا کیا؟ میری اس بارے میں میرے دین کا حکم، شریعت کا حکم یہی تھا، میں نے اتنا حکم نازل کیا تو کیوں زیادہ کیا؟ تو سمجھانے کے لیے عرض یہی کہ ایک کوڑے کی اس سے نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. اس فیصلے کے بارے میں دینی جو معیار ہے اس کو پورا ایکول رکھتے ہوئے جو شریعت کہتی ہے وہ فیصلہ کرنا، یہی فیصلہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرما لیں تو یہ جو سب ایک سسٹم لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، بھئی ہمارے فیصلے فلاں صاحب کریں گے. برادریوں میں لوگوں نے چودھری بنائے ہوئے ہیں، وہ چودھری فیصلہ کرے گا. مختلف برادریوں کے ہوتے ہیں یہ چودھری. خالی یہ نہیں کہ یہ ہمارے جیسے پنجاب ریجن میں ہوتے ہیں، ویسے یہاں باب المدینہ میں بھی کچھ کاسٹ ہے ان کا، کئی جماعتیں ہیں ان کے صدر ہوتے ہیں، برادریاں ان کے چودھری ہوتے ہیں، لفظ بولتے ہیں. بھی وہ فیصلہ جو وہ کہہ دے گا بس وہی ابھی سارے مانیں گے، جو نہیں مانے گا اس. اچھا یہ بھی ہے ساتھ میں کہ جو ان کا فیصلہ نہیں مانے گا اس سے ایک تو اس کو برادری سے باہر نکالیں گے، برادری سے باہر نکالنے کے بعد پھر اس کا حقہ پانی بھی جو ہے وہ بند کریں گے. یعنی حقہ پانی بند کریں گے مطلب میل ملاپ جو بھی ان کے ہاں تعلق بائیکاٹ کر دیں گے پورا ہر اعتبار سے. وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات اصل میں یہ صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ نہیں کہ کوئی وڈیرا یا چودھری سسٹم، بڑے بڑے شہروں میں بھی جماعت والے سسٹم موجود ہوتے ہیں، وہ اس سے بالکل آگے پیچھے. لیکن بعض اوقات یہ سسٹم، یہ نظام بعض اوقات بعض اعتبار سے مفید بھی ہوتا ہے بعض معاملات کے اندر. لیکن ایسے ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امیر اہل سنت نے اس طرح کا کچھ فرمایا تھا اور نگران شورا نے بعد میں نا کئی جماعتوں والے کو، جو جماعتوں کے سربراہ ہوتے ہیں نا، ان کو جمع بھی کیا. تو ان کے کچھ مسائل سنے گئے تو یقین کرے بڑی حیرانگی ہوئی بڑی اس وقت کے. تو وہ نگران شورا یہی فرما رہے تھے کہ یار آپ لوگ بغیر مفتی کے کیسے چل رہے ہو؟ یعنی یہ آپ کا نظام جو ہے کہ آپ کے اندر زکوٰۃ سسٹم بھی اتنا ہے، ٹھیک ہے، زکاتیں آ رہی ہیں اور آپ نے ان کے حقداروں پہ خرچ کرنا ہے. جماعت سسٹم میں بہت سے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے نا، وہ زکاتیں فنڈ اپنا جماعت میں جمع کرتے ہیں اور پھر جماعت والے لوگ آگے جہاں سمجھتے ہیں مناسب تو وہاں اس کو خرچ کرتے ہیں. اس میں کتنے شرعی احکام وابستہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ لینا اور پھر اس کے حقداروں تک اس کو کماکو زکوٰۃ کے اعتبار سے پہنچانا. اچھا پھر اس میں طلاقوں کے کیسز بھی آتے ہیں، پھر دیگر ایسے معاملات کے بھی کیسز آتے ہیں. شریعت نے ہمیں ایک حکم کا جو ہے وہ ایک اصطلاح دی ہے اور ایک پورا اس کا
باب ہے باب التحکیم کے نام سے واہ۔ کہ جس کے اندر ایک ثالث کو بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ تصور شریعت میں بالکل موجود ہے، صحیح۔ اور قرآن مجید بھی اس کا یہی فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر یہ میاں بیوی میں ایسی نافرمانی کا معاملہ ہو جائے تو اب ایک حکم یعنی لوگوں کی طرف سے ایک پنچ، کوئی ایسے افراد وہ ایک طرف بیوی کی طرف سے ہو اور کچھ مرد کی طرف سے جمع ہو جائے۔ جی تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان کا ارادہ دونوں کا ہو، حاکم جو بنے ہیں کہ ان کے درمیان اچھائی کرنی ہے، صلح کروانی ہے، تو اللہ بھی ان کے درمیان صلح پیدا فرما دیتا ہے۔ واہ۔ یہ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ یہ دونوں طرف سے گروہوں کے بڑے افراد بیٹھے اور صلح کروانے کی کوشش کی، جی۔ اور اس میں تو کردار ادا کرے، بہت اچھا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ٹھیک۔ اللہ کرے یہی کردار ہو اس میں صلح کروانے والا۔ بعض اوقات وہ جو بیٹھتے ہیں نا فیصلہ کرنے کے لیے، ہاں جی، ان میں سے ایک فریق اپنی ایسے مائنڈ بنا لیتا ہے کہ مجھے یہ صلح نہیں کروانی، اس کو توڑوانا ہی ہے، ہاں جی، اس کو کچھ اور کرنا ہے، ابھارنا ہے کچھ ایسے معاملات، کچھ اپنی دشمنی اور انتقام اس کا لینا ہے۔ مجھے وہ جملہ ہے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے لوگوں کو۔ ہو بعض اوقات ہم کسی معاملے پہ نا صلح کر لیتے ہیں، یعنی بیٹھے فریقین کچھ بھی، چاہے میاں بیوی ہو یا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، صلح ہو گئی، اچھا دونوں کو ملا دیا، مل گئے، یہ دل نہیں ملے ان کے، یعنی انتقام لینے کا وہ دل میں ہے کہ بدلہ میں نے لینا ہے، یعنی صلح کی، معاف نہیں کیا۔ تو اب اس کی آڑ میں جب صلح ہو جاتی ہے اور معاف نہیں کرتے، حالانکہ تصور دین کا یہ ہے کہ صلح کے ساتھ معافی جو ہے نا وہ ایسی اٹیچ ہوئی ہے گویا کہ بس اب معاف کر دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو وہ آپ کا کیا وہ پیچھے وہ ہجرت کے موقع پہ جو وہ سراقہ لگا تھا تو وہ دھنس گیا، ہاں جی، اور زمین کے اندر دھنس گیا، جب آپ نے کہا یا اللہ اس کی پکڑ فرما، تو زمین میں دھنسا، تو حضور سے کیا کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں۔ اتنا بڑا ایک جانی دشمن ایک شخص جو بن گیا ہے، تو فوراً فرمایا میں نے معاف کیا، تم نے تو معاف کیا، تو پھر واقعی ایسا معاف کر دیا کہ پھر اس سے کوئی بدلے کا یا کوئی ایسا نہیں ہے۔ 3 دفعہ اس نے ایسا معاملہ کیا، معاف کیا۔ لیکن یہ آج کل یہ عنصر ہمارے ہاں کم ہوتا جا رہا ہے کہ صلح کر لی جاتی ہے لیکن وہ بات باقی رہ جاتی ہے، بات باقی رکھنی، معاف نہیں کرنا، اب صلح کے بعد بھی خاندان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی، تو اس میں اس کا تذکرہ رکھنا، اس کے ساری جو ہے نا وہ ان معاملات کو شامل رکھنا۔ تو بہرحال اگر یہ دونوں فریق بیٹھیں اس بات پر کہ صلح کروائیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ان کے مابین جو ہے وہ طلاق کے فیصلے کر دیں، یہ ان کے مابین طلاق کروا دیں یا طلاق کے فیصلے کر دیں۔ اچھا 2 طرح کے اس میں سلمان بھائی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے طلاق دے دی، وہ بھی فیصلہ کروانے ادھر آ رہا ہوتا ہے، بھی صلح کروانے آ رہے ہیں، صلح کروانے کی آپ لوگ، اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں دونوں آپس میں برادری والے بڑے یہ وہ کہ یار ہم تو گھر بسا رہے ہیں۔ بھئی جب اب گھر بسنے کی صورت ہی نہیں باقی بچی، اب کیا بسا، اب کیا اس کو گھر کو بسانا، صحیح۔ تو یہ بھی بعض اوقات وہ صلح کے جذبے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں علم نہیں ہے، تو دیکھیں کتنا شریعت مطالعہ کی خلاف ورزی والے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جن چیزوں کا واقعی علم سے ہی تعلق ہے، وہ چاہے طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، وراثت کی تقسیم کاری کا معاملہ ہو، وراثتیں ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اچھا یار یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو، یہ تم یوں کر لو، بس بھی ختم۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس کا حق کس کی طرف چلا گیا، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، نہ وہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور یہ اسی رواں ہفتے یہ کا کیس ایسا آیا، تو اس میں وہ بیچارے گھر والے رو رہے تھے، یہ ہماری ایک بیٹی ہے، پیچھے ہماری 3 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس بیٹی پر ظلم کی یہ شرح ہو چکی، اتنا ظلم اس پر ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود جبکہ وہ دینی طور پر شرعی طور پہ تحریری فتویٰ بھی لے چکے اس بارے میں نا کہ اب ایسی صورت میں یہ رشتہ نہیں چلنے والا، یہ آپس میں جدائی کر لیں، جدائی اختیار کر لیں، یعنی ان کی کچھ معاملات ایسے تھے۔ اب وہ ایک فتویٰ بھی لے کر اپنے برادری والوں کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ہمارے برادری کا اصول ہے، اس کو تم نے پورا کروانا ہے، اگر یہ نہیں کیا تو پچھلی 3 بیٹیوں کے ساتھ دیکھنا وہ کیا معاملات ہو، آپ کے پورے رشتے میں ہمیں خاندان میں ان کو تو جو ہے وہ چھاؤں بننا تھا، جی ہاں، ان کو تو آسرا بننا تھا،
اور یہ تو مطلب بدماش بن گئے نا جی, یہ تو بلیک میل اگلے بندے کو کر رہے ہیں, بھئی اب دیکھنا آگے ہم کیا کریں گے, آگے ہم یہ کریں گے کہ آپ کی بیٹیوں کا کوئی آگے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ نہیں کرے گا, جو کرے گا اس سے بھی بائیکاٹ ہوگا. تو یعنی کیسا ایک لوگوں کو اذیتیں پہنچا کر ان کو جو ہے نا وہ استغفر اللہ العظیم. اس طرح کے نظام تو بہرحال بالکل غلط نظام ہے. اللہ بچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اور اگر بڑا بننے کا بندے کو شوق ہو نا, تو پنجابی میں ایک مثال ہے, وہ کہتے ہیں کہ اونٹھا نال یاری لائے گی تو مکانہ دے بوئے اونچے کرنے پیندے نے. نہیں, آپ جب اپنے قد سے اوپر جو ہے وہ اوپر کی چیزیں چاہ رہے ہیں تو اب آپ کو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ آنا پڑے گا, دوسری چیزیں بھی اس کے مطابق آپ کو لانی پڑیں گی. اگر فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے جو علم دین ایک ہونا ضروری ہے, یہ بھی سیکھنا پڑے گا. اور بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ فیصلہ کس میں کرنا ہے اور کس میں نہیں کرنا, یہ بھی بندہ جو ہے وہ اپنا تھوڑا ذہن بنا کے رکھے کہ ایک سلو کروانی ہے, کہاں کروانی ہے کہاں نہیں کروانی, اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ کے رکھا جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ خوف دل میں بسا کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آج میں فیصلہ کر رہا ہوں, آج میرے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا, چڑیا پر نہیں مار سکتی میری مرضی کے بغیر. حضور یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ کے سانس چل رہے ہیں. ایک سانس بند ہونا ہے اور ایک دل کا جھٹکا لگنا ہے, اس نے بند ہونا ہے. چاہے سانس بند ہو جائے چاہے دل بند ہو جائے, چڑیا پر بھی مارتی رہے گی اور چوں چاں بھی جو ہے وہ پھر ہوتی رہے گی. بندہ جو ہے نا بندہ بن کے رہے. جب بندہ بندے سے ہٹ کر کہیں اور جگہ جاتا ہے نا, ایک بات یاد رکھیے گا کہ بندہ جب بندہ نہیں رہے گا, یعنی بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, ان کی ساری. عبد یہ عاجزی اور عبد یہ ساتھ ساتھ ہے بالکل. جس عبد میں سے جس بندے میں سے عاجزی نکل جائے گی, تکبر آ جائے گا, تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ بندے کی فہرست میں سے نکل کر یہ شیطان کی سیڑھی کے درجات جو ہے نا یہ طے کرنا شروع ہو جائے گا. اور جتنا تکبر بڑھاتا جائے گا اتنی سیڑھیاں اتنی منازل یہ شیطان کی منزل کی طرف یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو بعض اوقات یہ ایروگنس ہونا مفتی صاحب, آج ہماری مرضی کے خلاف کو کر کے دکھائے, وہ کر کے بتائے, یہ چیز جو ہوتی ہے نا جی مفتی صاحب, میں ایک چیز کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ایک بندہ ہو, اس کے پاس منصب بھی ہو, اس کے پاس اختیار بھی ہو, اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عاجزی بھی ہو. یہ کیسے ہوگا حضور؟ کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائے. ہم نے دیکھا ہے مفتی صاحب لوگوں کو بات کرتے ہوئے, یعنی جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے تو آواز کی ٹون ہی ایسی ہوتی ہے کہ عجیب ہی معاملہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے جسے آپ بولیں فرعون کے, جب کہتے ہیں فرعون بن گیا ہے, ایک لفظ یوں بھی بولا جاتا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ اتھارٹی بھی ہو اور اس کے ساتھ عاجزی بھی ہو, یعنی خوف خدا بھی ہو, بندے کو یہ بھی پتا ہو کہ آج مجھے یہ سارے کمیونٹی جو ہے یہ مجھے جواب دہ ہے, میں ساری کمیونٹی سے جواب لے سکتا ہوں, میں بھی تو کہیں جواب دہ ہوں, مجھے بھی تو جواب دینا ہے. اصل میں یہی چیز جب انسان جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے جی, اور وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے جی, اور اپنی یہ بادشاہی ایک طرح کے تصور کرتا ہے. توبہ توبہ توبہ. آپ نے تو کہا ہے نا کہ جب یہ دل بند ہو جائے یا سانسیں, ہاں جی, میں کہتا ہوں یہ دل بھی چلتا رہے سانسیں بھی چلتی رہے, ہائے ابھی اس کا عہدہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے نا, پتہ چل جائے گا کہ اس کے سامنے کون پر مار رہا ہے اور کون کیا کر رہے ہیں. ہائے, یعنی یہ تو مشاہدہ ہی ہے نا ہمارا. ہاں جی, کوئی آج اس منصب پر ہے, ہاں جی, اور وہ اپنے اندر صفت فرعونیت کا غلبہ رکھ کر لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہو, پھر آگے جا کر جب اس کا منصب یہ ہٹتا ہے, ختم ہوتا ہے, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا منصب تھا اور کیا اس نے جو ہے وہ مقام, لوگوں کی نظروں میں اس کا کیا مقام ہے, اور پھر اس کو اپنا وہ ساری حقیقت بھی پتہ چل جاتی ہے. اور ایسے مشاہدے ہمارے سامنے ہوئے ہی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی منصب دے تو اس کے اندر اس منصب کے جو تقاضے ہیں وہ پورے رکھنا بالکل ضروری ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے حاکم ہیں, اللہ نے انہیں حاکم بنایا, اللہ اللہ اللہ, اور ان کا حکم تو وہ حکم ہے
کہ جو صرف ظاہر پہ نہیں چلنا، دل سے بھی ماننا ضروری ہے۔ اچھا عام کسی حاکم نے، قاضی نے فیصلہ کر دیا، صحیح ہے، تو ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے بھی اب فیصلہ یہ ہو چکا، یہ فیصلہ ظاہر پہ چل جائے گا، صحیح، ٹھیک ہے، چاہے اس کا فیصلہ درست ہوا یا غلط، ظاہر جو اس نے کہا بھی اس کا حق کتنا بنتا ہے، اس کا اس کو دے دو، اس کا اس کو دے دو، تو فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور کا فیصلہ ایسا ہے کہ جو صرف ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ظاہر پر یہ فیصلہ چل گیا، نہیں، اس فیصلے کو دل میں تسلیم کرنا ہے، اور دل کے اندر بھی کوئی ایسے، قرآن فرمانا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہ، پھر اس کو دل سے بھی ایسا اس نے تسلیم کرنا ہے، یسلم تسلیما، فعل جو ہے نا مفعول مطلق آ رہا ہے، جی ہاں، کہ ایسا بالکل اس کو جو ہے وہ خوب تسلیم اس نے کرنا ہے، یعنی دل میں بھی کسی طرح کا بھی اس کو کوئی تصور کہیں بھی چھپا ہوا ایسا نہیں کہ یہ فیصلے میں کوئی یہ فرق ہے، 19-20 کا معاملہ ہے، یہ بھی نہیں آنا ہے۔ اگر ایسا لائے گا معاذ اللہ، یعنی ظاہر کو مانے اور دل کے اندر نہیں مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی وہ تو کافر ہو جائے گا۔ یہ حضور کی تعظیم اور عظمت اور شان ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا حاکم بنایا کہ آپ کے فیصلے بھی یقیناً وہ ایسے ہی فیصلے جیسے اللہ نے حکم فرمائے، سبحان اللہ، اور پھر ان کو ماننا اور دل میں تسلیم کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنے عاجز تھے، اور پھر خود بھی آپ کئی لوگوں کو فرماتے کہ میرے پاس تمہارے معاملات آتے ہیں تو میں تمہارے یہ دلائل اور یہ باتیں سن کر فیصلہ کرتا ہوں کہ معاملے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ان کی مذمت کی کہ جو لوگ خیانت کر کے اپنی زبانی کی وجہ سے یا اپنے دلائل کی وجہ سے وہ بعض اوقات کسی چیز کا فیصلہ کچھ کروا لے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے اگر تم نے چھپایا تو اس کا جواب دے تم ہو گئے۔ اور یہی معاملہ آج بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے سلمان بھائی، کسی کے پاس جب فیصلہ لے کے جاتے ہیں نا تو جب کیس ہی پورا آپ نہیں کھولیں گے، آدھا چھپا لیں گے، اور ایسی دلالی کرنے والے بھی موجود ہیں، ایسے یہ وکالت کے ناسور ہی بولیں گے جی، وکالت کا شعبہ ہے نا، وکالت کا شعبہ تو اصل وکالت تو یہ دین کا ایک باب ہے پورا وکالت کا، کہ کسی دوسرے کی نمائندگی کرتا ہوا اس کی بات کو آگے پہنچانا یا اس کا فعل سر انجام دے دینا، وکیل اس کا بن جانا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وکیل بننا ہے کہ اس کا درست موقف آگے جا کے پہنچانا ہے یہ وہ، اور ایک وکیل وہ بن رہا ہے جس کو 100% پتا ہے کیس غلط ہے، مجھے ٹھیک کر کے آگے پیش کرنا ہے۔ یعنی آپ ذرا یہ سوچیں کہ جب دو وکیلوں پر بھی یہ بات یہاں ہوتی ہے بالکل کہ ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، لیکن وہ اس کی وکالت کر رہا ہے اور جھوٹے کو سچا بنا رہا ہے، اور اس کے اوپر نئے سے نئے کیس کھول رہا ہے کہ سامنے والے پہ کلیم اگر بنتا ہے 5 لاکھ کا، وہ کہیں گے 15 لاکھ کا ڈالو تاکہ 5 تک ہمارا آ جائے، یعنی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا کیس ایسے بنا دیں گے گھما پھرا کے کہ وہ سامنے والا بھی جو ہے نا وہ چکرا کے رہ جائے کہ میرے ساتھ ہوا کیا گیا، یعنی تو یہ ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو معاذ اللہ کیس کو بگاڑ تگاڑ کر پتہ نہیں کیا بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق۔ اچھا یہ تو ایک نا مالی طور پر معاملہ، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم نا اس کو اس لیے ہم نے یہ جھوٹ دخل کیا کہ آگے جا کر ہم اپنے فگر پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ جو ہے جہاں پہ لوگوں کی طلاقیں ہو چکی ہیں، طلاق کو نا طلاق کے اندر تبدیل کروا دینا، اب جو ایک رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہے اس کو آپ کس طرح کے دلائل بھلے وکالت کے دے کر اس کو کیسے آپ جوڑ سکتے ہیں؟ تو جو یہ والی وکالت ہے یہ بہت سخت وکالت ہے، اور یعنی اس میں بالکل ناحق فیصلے ایک طرح کے ہیں، اور قرآن واضح فرمانا جو اللہ کے نازل کیے ہوئی باتوں کے بغیر فیصلہ ہوگا وہ ان کو کہا فَأُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کو یہ فرمایا، تو یہ ضرور ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بڑی پیاری بات کہی مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا مدنی پھول بھی دیا اور بڑے اچھے انداز میں بتایا۔ میں نے ایک کیس دیکھا حضور، کسی پر دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور دعویٰ کیا گیا تھا اور اس بندے کے بارے میں تقریباً 12 نکات تھے۔ وہ مجھے کسی نے ایسے جیسے ہوتا ہے لوگ اپنا ایشو شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یوں انہوں نے جو ہے نا مجھے بھیجا، میں نے سب اس کو دیکھا، میں بندے کو بھی جانتا تھا جس کے بارے میں تھا، بندے کو بھی جانتا تھا،
اور وہ جو ان پر کیس تھا وہ انہوں نے بھیجا. بھائی پارٹی نے فیملی ڈسپیوٹ ہی تھا آپس میں ہی, تو ان پر کیا گیا. اور اس کو جب میں نے دیکھا نا جی, اس میں اس کی انکم لکھی ہوئی تھی, اور اس کا لکھا ہوا تھا کہ یہ پراپرٹی کا جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے اور اس کی اتنی پراپرٹی, اتنی جائیداد ہے. ایک ریٹائر آدمی ملازم گورنمنٹ کی پینشن کے اوپر جو ہے وہ اپنا ٹائم گزار رہا ہے اور اس پر یوں اس انداز میں جو ہے وہ سلسلہ کار بنایا ہوا ہے. اور اللہ بچائے, جھوٹ بولنے والے کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو مہربانی کر کے جھوٹ کا سہارا جو ہے نا وہ نہ لیں, کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ جو ہے یہ ترائے گا اور جھوٹ جو ہے یہ ڈبائے گا. دنیا میں نہ بھی ڈبائے تو خالی دنیا ہی تو نہیں ہے نا بھائی, قبر بھی تو ہے نا, آگے حشر بھی تو ہے. آج تو میری خاطر, آج میں اگر غلط ہوں اور آج میری خاطر ایک بندہ ہے جو چپڑ جو ہے وہ زبان چلا رہا ہے اور سچ کو جو ہے وہ جھوٹ بنا رہا ہے, تو یہ کب تک ساتھ ہے؟ آج میرے پاس پیسے ہیں, میں دے رہا ہوں, ساتھ ہے, سانس بند ہو گئے قبر میں گئے تو قبر میں تو پھر دیکھیں مردہ ہی ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کی فائل ہی نہیں نکلتی. بعض اوقات تو یہ ہے نا فیصلہ غلط کرنا جان بوجھ کے, بعض اوقات یہ کہ مال کے لالچ کے طور پر رشوتیں اس قدر لے لینا اور پہلے سے ڈن ہو جانا کہ فیصلہ ہونا کیا ہے, کیا معاملات ہیں, ان کا مکمکہ باہر پر. یعنی اصولی طور پر یہ ہے قاضی کے لیے جو شریعت کے احکامات بیان کیے, جب وہ دونوں کو بلائے تو دونوں کو ایک جیسی جگہ دے, ایک جیسی گفتگو کرے, کسی ایک کے ساتھ کوئی میٹنگ یا مسکراہٹ یا ایسے معاملات نہ کرے, یہ سب ان کے ساتھ. اچھا, ان میں سے کسی کی بھی دعوت خاصہ قبول نہ کرے, اس کی دعوت قبول نہ کرے, اس کا تحفہ قبول نہ کرے. جب اس کا چل رہا یہ معاملہ کیس ہے تو اب اس سے کوئی چرا کہ یہ سارے معاملات صرف اس کے فیصلے کے اوپر ہیں, صرف معاملات فیصلے پر ہیں, تو یہ اس کے لیے احکام ہے. لیکن جہاں پہلے سے ہی ہوٹلوں کے اندر ایسی میٹنگ ہو جانا اور الگ جو ہے وہ پوری باتیں طے کر جانا, فائلوں کے اندر گاڑیوں کی چابیاں لگی ہونا, فائل اس کی کھلتے ہی پہلی نظری چابی پر پڑ رہی ہو, فلاں گفٹ پر پڑ رہی ہو, تو پھر وہ شخص کیا لوگوں کے مابین فیصلے ہو جو رشوت لے کر فیصلے کرے. کتنی دین میں اس کی ذمتوں کو بیان کیا گیا. دنیاوی اصولوں کے مطابق تو وہ کچھ نہ کچھ, مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے تو بس وہ بنی ہوئی ہے, شاید لطیفہ ہی بنا ہوا. کیا وہ ایک قاضی تھا, وہ نکلا کسی سے مرغی لینے کے لیے, قصاب کے پاس پہنچا تو اس نے کہا مرغی دو. اس نے کہا میرے پاس ایک ہی مرغی تھی, میں بیچ چکا ہوں, اور یہ جس کو بیچی ہے نا اس نے ذبح بھی اپنے سامنے کروا لی ہے, بس یہی ہے. اس قاضی نے کہا نہیں بھئی آپ یہ مجھے مرغی دے دو, باقی زیادہ زیادہ پھڈا ہوگا نا آپ کا تو عدالت میں کیس لے آنا تو میں مسئلہ حل کر دوں گا آپ کا. اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسے کیس جو ہے وہ معاملہ ہو, لیکن اس نے کہا نہیں آپ دے دو. آپ ہاں اس کو آپ یہ کہہ دینا کہ بھئی تمہاری مرغی اڑ گئی, پڑی ہوئی تھی اچانک زندہ ہوئی تو اڑ گئی, بس ختم. وہ کہے گا یہ قاضی صاحب خدا خوف کریں, مرغی اڑ گئی وہ کیسے مانیں گے, یہ میں اس کو کیا بولے, بس اس کو آپ لے آنا, اگر نہیں مانتا نا اس کو میرے پاس لے آنا, پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں آپ کی بات, پھر یہ کیوں نہیں آپ کی بات مان رہا. اس کے ذہن میں بالکل بات نہ آئی, اور لیکن پھر بھی علاقے کا قاضی تھا, اس نے اس کو مرغی اٹھا کے دے دی. وہ بندہ آیا جس کی مرغی تھی, اس نے کہا ابھی دو مرغی. وہ کہتا ہے وہ تو تیری مرغی اڑ گئی. وہ کہتا ہے یار مرغی اڑ گئی, میں اپنے سامنے ذبح کروا کے گیا ہوں, مرغی اڑ گئی ہے. کہتا ہے اچھا تیرے ان کے آپس میں ایسی جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ کچھ بڑے, تو بولے ٹھیک ہے بھائی قاضی کے پاس چلتے ہیں, آؤ آگے قاضی کے پاس. وہ دونوں قاضی کے پاس جا رہے تھے, راستے میں جو ہے نا وہ کوئی پھڈا کسی اور کا ہو رہا تھا, اور یہ ان کو چھڑانے میں وہ قصاب تھوڑا سا لگا. وہ سامنے ایک یہودی تھا اور اس کا مکہ اس کو لگ گیا اور اس کی آنکھ باہر نکل. اللہ, ٹھیک ہے, لوگ اس کے پیچھے لگ گئے, یہ پیچھے لگے نا, یہ دوڑا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نا اس نے چھلانگ لگائی. وہاں سے جب چھلانگ لائی تو ایک بوڑھا آدمی اس کے نیچے آ گیا, وہ بھی مر گیا. اب تینوں معاملات ہوئے اور اس کو پکڑ کر وہ قاضی کی عدالت میں لے کر آ گئے. اچھا قاضی وہاں بیٹھے ہوئے آرام سے دیکھ رہا تھا, شاید ایک ہی کیس ہے مرغی والا, اس کو یہ نہیں پتا کہ راستے میں دو تین اور بھی کیس ہو چکے ہیں یہ معاملہ. تو قاضی نے کہا ابھی کیا معاملہ ہے, تو جب اس نے سنا تو پوری بات سنی تو وہ حیران ہو گیا. بات تو صرف میں مرغی کی سمجھ رہا تھا, لیکن بات تو آگے بڑھ گئی ہے.
بہت آگے نکل چکا ہے. ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے اور ایک بندہ بھی جا چکا ہے اور ایک آنکھ بھی جو ہے وہ جا چکی ہے. اب قاضی نے کہا بھی پہلے کو نپٹاتے ہیں, سب سے پہلے تو مرغی والا آ جائے. صحیح. سب سے پہلے مرغی والا آ جائے. وہ سامنے آیا مرغی والا, اس نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جو تم کیا کیس ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مرغی اڑ گئی اور یہ مان نہیں رہا. وہ اس کو بالکل ایک دلیل ایسی دے رہا کہ تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ زندہ کرے گا لوگوں کو, مردوں کو زندہ کرے گا. تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی تو پرندے زندہ ہو گئے تھے, اللہ نے فرما دیا تو ہو گئے. تو اگر یہ کہہ رہا ہے اڑ گئی تو مان جا. وہ بیچارہ ڈر گیا کہ یہ تو میرے کو ایمانیات والا معاملہ نہیں آ جائے. وہ اپنا کیس پیچھے لے لیتا ہے کہ بھائی میرا کیس ختم ہوا. اچھا دوسرے کو لے آیا گیا سامنے, کیا ہوا؟ بولے اس کی آنکھ جو ہے نا وہ نکال دی. بولے یہ آنکھ جو ہے نا وہ اس مسلم اور غیر مسلم کی اس دیت کے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی اگر دونوں آنکھیں نکلیں گی نا تو اس مدعا علیہ کی ایک آنکھ نکال دی جائے گی, کیونکہ اس کی ایک آنکھ اس کے دو آنکھ کے برابر ہے. تو فیصلہ یہ ہوگا کہ تمہاری دوسری آنکھ بھی نکالی جائے گی تاکہ اس کی ایک نکالی جائے اور برابر ہو جائے گا. تو اس نے کہا بھی میں اپنا کیس واپسی کرتا ہوں, میرے کو نہیں اپنی دوسری آنکھ نکلوانی. بولا تیسرا آ جائے. بولے تیرا کیا کیس ہے؟ بولے اس نے مینار سے چھلانگ لگائی, میرا باپ مر گیا نیچے. اللہ اچھا ایسا ہوگا؟ بولے ہاں پھر ٹھیک ہے, اس کو یہ ہے کہ اس کو نیچے کھڑا کیا جائے اور تم مینار سے چھلانگ لگاؤ. اس کو وہیں لے جاؤ اور تم مینار سے چھلانگ لگاؤ, اس کو نیچے کھڑا کرو. اس نے کہا قاضی صاحب یہ سائڈ پہ ہٹ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بولے تمہارا باپ کیوں نہیں ہٹا؟ تو یہ بھی تو معاملہ ہوا نا. وہ بھی تو اس طرح وہ کہتا ہے بھی میں نہیں یہ کروں گا, میں بھی فیصلہ اپنا واپسی لیتا ہوں. نتیجہ یہ اس حکایت کا نکالا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مرغی ہے تو پھر آپ کے مسئلے کافی آسان ہو جائے گا. یعنی کئی ایسی دینے والی مرغی موجود ہے. تو یہ بات تو ایک حکایت کی, لیکن کئی چیزوں کی حقیقت ہی یہ بیان کرنے والی ہے. تو جو معاذ اللہ رشوت لے کے کسی کے حق میں ناحق فیصلہ کر لے, رشوت لینا تو ویسے ہی حرام ہے لیکن ناحق فیصلہ کریں گے تو ان کو جہنم کے اتنی گہرائی میں ڈالا جائے گا کہ 70 سال کی مسافت. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. عذاب کہنے کا, عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سب ایسے نہیں ہوتے. سارے برادری کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں یا فیصلہ کرنے میں جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں, چاہے جس طرح یوں کہیں کہ ایک جن کی ڈیوٹی میں شامل ہے فیصلہ کرنا, یا جو ویسے عام طور پر لوگ جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, سب کے سب جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے. اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. جو غلط کرتے ہیں ہم ان سے ایڈریس کر رہے ہیں, ان سے جو ہے وہ ہم عرض کر رہے ہیں, انہی کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سمجھانا ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کی بات کرنا, بہتری کی بات کرنا, اخلاق و کردار کی, آخرت کی بہتری کی بات کرنا, یہ الحمدللہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں بڑی پیاری بات جو ہے وہ سکھائی ہے. تو یہ بہرحال ایک اہم مدنی پھول ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اپنا سیلف انالیسس کرے اور واقعی اس چیز کو فیل کرے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے, تو اسے اس برائی کا خاتمہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے. اچھا مجھے فیل کیسے ہوگا؟ میں تو ایک جو ہے وہ دھارے میں بہ رہا ہوں, ایک سسٹم میں, ایک نظام میں اپنے طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہوں. تو مجھے یہ کیسے فیل ہو کہ میرے اندر بھی کوئی غلطی یا میرے اندر بھی کوئی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اپنا یہ والا موڈ آن کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ سبحان اللہ, آپ کے مدنی مذاکرے جو ہے وہ سنے جائیں. تو اس سے بھی بندے کو اپنے اندر موجود خامیوں کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا رہے گا. اور کیا بات ہے امیر اہل سنت کی, اور کیا شان ہے امیر اہل سنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ کریم نے عمر خضری عطا فرمائے, اور مالک کریم جس طریقے سے کہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, اللہ کریم ہمیں یوں ہی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, خالد بھائی سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. خالد بھائی, ایک مجھے کسی نے کہا کہ ہمارا نقصان ہوا, جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ایک ایسا نقصان آتا ہے کہ یوں کہہ لیجیے آپ کئی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں بیچارے. ڈیزاسٹر اس کو کہا جاتا ہے, بڑا نقصان سانحہ بھی کہا جاتا ہے. کہیں آگ لگی, مارکیٹ میں آگ لگ گئی, دکانیں جو ہیں بیچ میں جل گئیں, تو اس کی کمپنسیشن بھی ہوتی ہے. کمپنسیشن آپ یوں کہہ لیں کہ جسے کہ مالی معاوضہ بندے کو ملتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو
ایک شخص جو ہے میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ جی ہمارا نقصان جو ہے یہ ہوا تھا 10 لاکھ روپے کا, لیٹس سپوز فرض کر لیں. اب انہوں نے ایگزیکٹ لفظ کیا کہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا یہی تھا کہ جی ہمارا نقصان جو ہے یہ اتنے لاکھ کا ہوا تھا, ہم نے جو اپنا نقصان شو کیا بتایا, کیونکہ چیزیں جل گئی تھی, راکھ ہو گئی تھی, ہم نے جو بتایا وہ ہم نے اتنے کا بتایا. اچھا جتنا ہم نے بتایا تھا اتنا تو نہیں ملا, وہی بات مفتی صاحب والی. اب اسے کہہ رہے تھے کہ اتنے لاکھ روپے ہمیں زیادہ جو ہے وہ مل رہے ہیں, اب ہم ان لاکھ روپے کا ہم جو زیادہ مل رہے ہیں ہم کیا کریں. تو اچھا اگر واپس کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ہم واپس کریں گے تو یہ تو جن کو دے رہے ہیں وہ آپس میں اس کو جو ہے وہ تقسیم کر جائیں گے. تو اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں کہ جب ہم نے کہیں پر اپنا کوئی مدعا پیش کرنا ہے یا اپنی کوئی بات کسی کے سامنے رکھنی ہے تو ہم حق بجانب بات ہی کریں, اور غلطی ہے تو اس کو ایڈمٹ کر لیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ ہمارا ایک تو سسٹم پر دیکھیں گے کس قدر اعتماد ہے, ایک تو اس بات کو بھی دیکھ لیں نہیں دونوں طرف سے ہی بات درست ہو جائے. اور دوسرا ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا, کوئی شخص اگر یہ سوچ کر سلام نہ کرے مسلمان بھائی کو کہ میں سلام کروں گا تو یہ پتہ نہیں جواب دے یا نہ دے, تو لہذا میں سلام ہی نہیں کرتا کیونکہ میرے سلام کرنا تو سنت ہے, نہیں کروں گا گناہ گار تو نہیں ہوں گا, لیکن پھر اس کا جواب دینا تو واجب ہے. اگلا مجھے جواب نہیں دے گا پھر کیا ہوگا, تو وہ تو واجب کے ترک کرنے کا گناہ گار ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر نہ حسن ظن رکھنا بھی واجب ہے. آپ پہلے ہی بدگمانی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں کہ میں اس کو سلام کروں گا تو یہ جواب دے گا ہی نہیں, پہلے ہی بندہ سلام کر لے اور بدگمانی چھوڑ دے. اسی طرح اس معاملے میں دیکھیں کہ پہلے ہی آپ کو اتنی بدگمانی کیوں ہے اور اس طرح کے معاملات کیوں ہیں کہ میں زیادہ لکھوں گا تبھی ہی مجھے اتنا ملے گا. بسا اوقات مالی معاملات میں ایسا ہوتا ہے, یعنی کہیں لون بھی لینا ہو سلمان بھائی تو آپ کو زیادہ لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ اگر کم کر کے بھی دیا جائے گا تو کم از کم اتنا مل جائے گا جتنی میری ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کی پروگریس اچھی ہوتی ہے اور آپ کا رویہ ایٹیٹیوڈ آپ کا اچھا ہوتا ہے, قرض لے کر آپ ادا کر دیتے ہیں, تو پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی گڈ ول بنی ہوتی ہے کہ یہ ضرورتاً مانگتا تو ہے, اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد یہ قرضہ ادا بھی کر دیتا ہے. تو پھر یہ معاملہ اس طرح سے درست ہو جاتا ہے. لیکن جب ساری توجہ ہماری اس طرح ہوگی کہ میں زیادہ لے لوں, تو اب دیکھیں نا کہ لکھ کر تو دے دیا آپ نے کہ ہمیں زیادہ مل جائے اور اتفاقاً مل بھی گیا, اب پھر پریشان گھوم رہے ہیں کہ اب اس کو واپس کیسے کریں. اگر واپس کریں گے تو پھر نئے سرے سے تحقیقات ہوں گی اور اس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ جناب اتنے کا تو نقصان ہوا بھی نہیں ہے جتنے کا آپ اب بتا رہے ہیں, تو جو آ رہا ہے اس سے بھی جائیں گے. دیکھیں جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے نا سلمان بھائی, جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے. صحیح, جھوٹ لکھ دیتے ہیں کہ جناب ہمارا اتنے کا نقصان ہو گیا. اس طرح کی کئی ساری باتیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں, بچنے میں ہی عافیت ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نا یہ ہمارا مسبب الاسباب بھی ہے اور ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ اس کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ لو لگائیں گے اور درست طریقے کا. دیکھیں میں کس چیز کا پابند ہوں میں وہ کر لوں, باقی میری ضرورتیں پوری کرنا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے, اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ عز و جل میری ضرورتیں پوری فرمائے گا. میں وہ کام کر لوں جو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا. مدینہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی خالد بھائی نے بھی مدنی چینل کے ناظرین. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو اب سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جی چڑھا والا پنجاب پاکستان سے ہمایوں اتاری عرض کر رہا ہوں. اچھا فیصلے کے بارے میں ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. یہ فیصلے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں اس ٹائم ایک گاؤں میں ہوں, گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا پتہ بھی ہوتا ہے اور وہ بہت پہلے سے یعنی کہ کافی پرانا ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیصلے وغیرہ اس طرح کے کرتے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو یہی پتا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا فیصلہ صحیح نہیں کرتے, پھر بھی لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے کیا جو فیصلہ ایسا کرتے ہیں اور جو جاتے ہیں ان کے لیے یعنی کہ کیا مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مطلب غریب نمانا کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے, یہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اب ہے یہ انہوں نے کرنا ہے, یہی ہے, تو اب کیا کریں, ہم کدھر جائیں؟ دیکھیں کسی کے فیصلے کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے, اس کا بھی کوئی ریزن چاہیے نا. مدینہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
کیونکہ 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر پنچایت والے غلط فیصلہ کرتے ایسی ہیں، بات برادری والے غلط فیصلہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، یا کوئی بڑے اس طرح کے سربراہ بنتے ہیں تو وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی عہدے پر ہے، مطلب قاضی ہے، جج ہے، وہ غلطی چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو یا عام طور پر اپنے جو ہے وہ برادری سسٹم میں کوئی کر رہا ہو، صحیح، ہاں فیصلہ کرنے والے کے اس منصب کو لینے کے لیے جو اس کے ضروری تقاضے ہیں وہ ضرور جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے۔ اور میں تو دیکھتا ہوں نگران شورا کے پاس بھی جب کوئی ایسے عہدے والے آتے ہیں نا تو ان کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کتاب دے دیں، سبحان یہ آپ کا چونکہ اب یہ منصب ہے تو اس کے مطابق پڑھنا بھی چاہیے واہ، کہ یہ کون سی احتیاطیں ہیں، کون سے یہ معاملات ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ایک جو ہے وہ انداز۔ سلمان بھی ایک نیکی کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی یہ اچھا کام کر لو، صحیح، ایک ہے امر بالمعروف کا قیام کرنا، صحیح ہے، ایک ہے امر بالمعروف کی دعوت محض دینا، اور ایک ہے اس کا قیام والا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ جو فیصلے والی معاملات ہیں نا، یہی اگر یہ نہ ہو تو لوگوں کے اندر عدل ختم ہو جائے گا، جو جس پاور میں ہے وہ نیچے والوں کو جو ہے وہ دبا کر رہے گا، بالکل یعنی مصب یوں کہہ لیں پیس کہ دے گا، چورا کر دے گا ان کا۔ عدل ختم ہوگا جی ہاں، تو بد امنی اور وائلیشن، جو وائلنس ہے، جی ہاں، فساد ہے، یہ زمین میں پھیل جائے گا۔ یہ زمین میں جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ پھیلے گا۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مالی بھی تفاوت جو فرمایا نا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور وہ ایک آیت میں فرمایا گیا نا، اس کا ترجمہ کہ اگر ہم سب کو بال میں برابر کریں تو یہ کیا کریں گے، زمین میں فساد ڈال دیں گے۔ آپ ذرا خود غور کریں، ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ہاں لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر زمین میں وہ ایسی سرکشی کے اوپر اتر آئیں گے۔ آپ خود بتائیں کہ ہر ایک آدمی بڑا ہو، ہر آدمی بڑا ہو تو ان کی آپس کی زندگی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یعنی آج ہر بڑے کو بھی چھوٹے کی محتاجی ہے، کوئی بہت بڑا سیٹ ہے تو اس کو ڈرائیور چاہیے، ایسی بات، ٹھیک ہے، وہ بھلے تنخواہ پر ہے 10-15 ہزار 20 ہزار، لیکن اس کو مجبوری لاحق ہے۔ تو اگر سارے ہی سیٹ ہوں گے تو ڈرائیور بنے گا کون ان کا آپس میں؟ ان کے گھر کے کام کون کرے گا؟ ان کا کوئی وہ دوسرا۔ تو یہ اللہ، بعض لوگوں کو حکمت جو یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ یار ہم بھی امیر ہوتے، وہ بھی امیر، سارے ہی امیر ہو جاتے، تو یہ اللہ نے ایک نظام اس دنیا کا چلانا ہے، تو اس میں یہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ لیکن جو ہم بات عرض کر رہے ہیں نا کہ اس کی جو ہمارے اسلام بھائی نے بھی پوچھا کہ پتہ بھی ہے اس کو غلط فیصلے، دیکھیں وہ غلط فیصلے ہم کسی کو جب غلط قرار دیں گے، ہر جگہ پہلی بات تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ پنچایت والے جو معاملات یا برادری سسٹم ہے یہ کوششیں کرتے ہیں عام طور پہ ان کے اندر صلح کی صورت ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، اور بعض اوقات بلکہ اکثر بیشتر معاملات بہتری پر ہوتے ہیں، لیکن جو غلط ہے اور جو غلط کرتے ہیں وہ سو غلط ہی ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسے فیصلے کرتا ہے معاذ اللہ جو صریح قرآن حدیث کے خلاف ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا، بیٹوں کو دینا، تو اب اس کا فیصلہ کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں اس کا فیصلہ مانے گا۔ کوئی فیصلہ یہ کرے کہ بھئی اس بیٹے کو وراثت میں سے نہیں دینا، اس کو دینا ہے، تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بعض برادری والوں کے بڑے اچھے انداز لگے، اور یہ باب المدینہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں کچھ ایسے افراد انہوں نے اب بنا لیے ہیں کہ وہ بھائی جب معاملہ یہاں تک آئے گا نا، اب اس کے آگے ہم نے علماء کی رائے لینی، مفتیان کرام کی رائے۔ ماشاءاللہ، یعنی مجھے بڑی اس سے خوشی ہوئی ایسے چند افراد سے مل کے نا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا یہ معاملہ یہ چلتا چلتا یہاں تک ہو گیا، اب ایسی کنڈیشن کے اندر یہ فیصلہ آگے کیا ہو، جو دینی فیصلہ ہوگا نا وہ ہم نافذ کر دیں گے۔ تو یہ عمل تو بہت اچھا ہے اس اعتبار سے، یعنی یہ برادری سسٹم اور نظام کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو اپنے طور پر یہ ان پہ نافذ کریں اور اس طرح کریں، تو یہ تو بہت اعلیٰ کام ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کہی، مدینہ جی۔ سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سلسلے میں یہ سوال تھا کہ کیا فیصلہ کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟ علم نہیں ہوگا تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ علم و بات جو کرے فقیری، حضرت سخی سلطان بہو فرما گئے کہ علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو فقیری کرنے کے لیے بھی علم تو چاہیے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، کسی چیز کے بھی فیصلے کی وہ نوعیت اور کیفیت ہے اس کے اعتبار سے نا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اتنا علم تو اس کو ہونا یہ واضح طور پر، جو عام بھی گھروں میں 2-4 بندوں میں بیٹھ کے بھی اس نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم والی صورت نہ ہو جائے۔
لیکن وہ فیصلے بطور خاص جس میں طلاق کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، ایک دوسرے کے تنازع یہ والے انہوں نے ختم کرنے، تو اس کے لیے تو بہرحال اس معاملے کا علم ہونا اسے ضروری ہے، چاہے اسے خود علم ہو یا وہ کسی عالم مفتی سے فتویٰ لے کر اس کے مطابق ان کو وہ بتا دے. یہ دونوں صورتیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. مزید محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان. آج تو ماشاءاللہ نسبت والا ہے 1100 سلسلہ. مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی عورت نے بچی کو دودھ پلایا ہو، اپنے بچے کے ساتھ اس کا نکاح کر سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. جی حضور. مدت رضاعت میں جب کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے، 2.5 سال یعنی 2.5 سال ہے مدت رضاعت، لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی 2 سال سے پہلے پلا دیا، یہ بھی مدت رضاعت ہوئی اور یہ پلانا عمل بھی جائز ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اگر 2.5 سال تک بیچ میں اس عمر میں دودھ پلایا تو 2 سال کے بعد اپنا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو، جب عمر اس کی 2 سال ہو جائے تو اب وہ کسی بھی عورت کا اس کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مدت رضاعت کے اندر اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ بچہ اس کی عورت کی تمام اولادوں پر وہ حرام ہے، وہ ان کا بھائی بن چکا ہے، دودھ کا بھائی بن چکا ہے، اس سے کسی طرح کا اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا. جس نے دودھ پیا ہے، دوسرے بچے نے دودھ پیا ہے، ان کے دیگر بچوں کا نکاح اس بچے کے علاوہ دوسرے بچوں سے ہو سکتا ہے. اس بچے کے علاوہ دوسرے سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ زینب کا کسی نے اگر بالفرض دودھ پیا، ٹھیک ہے، اور یہ زینب کی تمام اولادیں اس بچے پر تو حرام ہو چکی ہیں، وہ اس کے بھائی بہن کا رشتہ قائم ہو چکا ہے. لیکن یہ بچہ یعنی خالد جو کسی اور کا بچہ تھا، اس کے دیگر جو 2-3 بھائی ہوں یا بہنیں ہوں تو زینب کی دیگر یہ اولادوں کا ان کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے. اس سپیسیفک بچہ جس نے دودھ پیا ہوا ہے اس بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. مدینہ. ٹھیک ہے چلیے جی. محمد عمران الطاری، باب المدینہ کراچی دستگیر سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آج تو بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ماشاءاللہ، فیصلہ. تو ذرا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ فیصلہ کرنے والے کے پاس کون کون سا علم ہونا چاہیے اور ان کے پاس تجربہ بھی جو ہے وہ کتنے سال کا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کی وعیدیں کیا ہیں. جزاک اللہ. جی ہم سب کیا کریں گے، آپ یہ اس کا سوال کا جواب دیں، پھر اس سے متصل ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے، وہ بھی کرتا ہوں. جی اس کا سوال کا جواب تو تقریباً پس منظر میں ہو ہی چکا ہے، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فیصلے کی نوعیت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو تو دین اسلام کے واضح احکامات کے مطابق اس کو فیصلے کرنے دار ہے، اس میں کوئی اپنی رائے نہیں ہے. اس کے لیے اس کو ایک اچھا عالم ہونا یا فتویٰ دینے والی حیثیت کا اس کا ہونا یہ ضروری ہے کہ جس میں وہ لوگوں کے طلاق کے معاملات، لوگوں کے وراثت کے معاملات اور لوگوں کے کاروباری تنازع جو ہو چکے ہیں ان میں فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس کا علم اس کے پاس ہونا یہ بہرحال ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. مزید تفصیل کے لیے، ڈیٹیل کے لیے آپ مزید جو ہے آپ نالج گین کر سکتے ہیں. بعض کا سب ایسا بھی ہوتا ہے، ایک جیسے جو وہ اب میرے ذہن میں جو بات تھی کہ میں دیکھوں یار یہ ہمارے مدنی چینل میں جیسے کہ فیصل بھائی ہیں، اب 2 بندے ہیں میرا اور خالد بھائی کی، اللہ نہ کرے کبھی ہمارا کسی مسئلے میں ہو جائے، یار یہ فیصل بھائی جو کہہ دیں گے نا بس وہی ٹھیک ہے. اچھا فیصل بھائی بول رہے نہیں بھائی کیمرہ مین ہوں، اسے کیمرے کی باتیں کر لیں. یہ آپ کا جو مسئلہ ہے نا یہ حل آپ جو ہے نا کہیں نہیں آپ بس آپ کر دیں فیصلہ، جو آپ کہہ دیں گے بھائی دکھا دیں، فیصل بھائی کو دکھا بھی دیں، کم از کم لوگوں کو پتہ چلے بھی کس فیصل کی بات کر رہے ہیں. کوئی جن فیصل نہیں ہے، کیمرہ مین ہے ہمارے ماشاءاللہ، اور بڑے پیارے کیمرہ مین ماشاءاللہ یہ ہیں فیصل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کیمرے پر جی. تو اب ہم 2 یعنی وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں بس آپ کر دیں، جو آپ کہہ دیں گے بس مجھے بھی منظور ہے. اور دوسری پارٹی بولی خالد بھائی مجھے بھی منظور ہے. اب آپ ایسی صورتحال میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ عام آپ کا کوئی جھگڑا ہو نا، چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا کوئی کسی بات پہ یہ ہو نا،
تو یہ تین بیچ میں ثالث بنے، آپ کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حدیث بخاری شریف میں نا، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے دور میں کسی نے ایک شخص سے زمین خریدی، صحیح، زمین خریدنے کے بعد نا وہ جب اس میں انہوں نے ہل چلایا زمین کو فصل اگانے کے لیے، تو اس زمین میں سے ایک مٹکا نکلا، اس میں سونا نکلا ہے۔ واہ، اب جب یہ سونا نکلا نا تو وہ اتنا ایماندار آدمی جس نے زمین خریدی، وہ سونے کا والا جو مٹکا نا وہ لے کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میں نے تمہیں زمین کے پیسے دیے تھے اور زمین ہی تم سے خریدی تھی، آہا، یہ سونا تو نہیں میں نے خریدا، تو یہ سونا تم اپنے پاس رکھو۔ اللہ اکبر، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں، اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں زمین بیچی تھی اور جو کچھ اس میں تھا سب کچھ ہی دیا تھا، ہائے ہائے ہائے، تو میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا جو زمین کے اوپر والا حصہ یہ زمین ہے، بس جو کچھ ہے اس میں خزانہ سب کچھ وہ تیرا ہی ہے، بس تو اپنے پاس رکھ۔ اس سے ہمیں خوف خدا والا عنصر جو ہے نا یہ آپ دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، نہ وہ لینے کے لیے تیار نہ وہ لینے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، اب کہتے ہیں یہ کسی اللہ کے بندے کے پاس گئے کہ بھی تم فیصلہ کر دو ہمارے درمیان، اس نے ان کو کہا آپس میں تقسیم کرنے کا، آپس میں لینے کا، یہ راضی نہ ہوئے، کہا تمہارے بچے ہیں کہاں ہیں، ایک کا بیٹا دوسرے کی بیٹی، کہا دونوں کی شادی کر دو اور یہ زیور ان پہ خرچ کر دو، اللہ اکبر، یہ زیور ان پہ خرچ کر دو تو تمہارے دونوں کے اندر ہی جو ہے وہ یہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اس دین میں دفینے کے احکام بیان کیے گئے، اس کے احکامات جدا اور پوری اس کی ڈیٹیل تفصیل، لیکن یہ حدیث اس اعتبار سے کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی فیصلہ کر رہا ہے یا جو فیصلہ کروا رہا ہے اس کے اندر جب خوف خدا کا غلبہ ہوگا کہ میں نہ میرے اوپر زیادتی ہو اور نہ میں کسی پر ظلم کروں، مدینہ مدینہ، تو جب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو پھر یہ نہ دوسرے پر زیادتی ہونے دے گا اور نہ اس پر جو ہے وہ ظلم کیا جائے گا۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر خود خوش ہو، اس کو تو ہمارے دین میں شماتت کہا گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ مذمتیں کی گئی ہیں کہ دوسروں کی تکلیفوں پر ہم جو ہے وہ راضی ہوں، ہم خوش ہوں، تو اس لیے کسی پر حد سے بڑھ کر زیادتی نہ ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھیں، اپنے آپ سے تکلیف اور ظلم کو دور ضرور کریں لیکن ایسا نہیں کہ حدوں کو توڑ کر دوسروں پہ ظلم کرنے والے بن جائیں۔ بہت پیاری بات کی ہے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو کا موڈ جو ہے وہ ابھی تھوڑا چینج کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے مدنی گلدستہ امیر اہل سنت کا دکھاتے ہیں۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھیے اور دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے اس کو دیکھیے گا بھی اور سنیے گا بھی، انتہائی اہم مدنی گلدستہ ہے۔ جی، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے متعلق معلوم ہوا ہے جو اپنے انداز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی جو کہ کسی جوتے کی دکان پر کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک بابا ہماری دکان کی طرف آ نکلا جس نے کچھ عجیب سا لباس پہنا تھا، گلے میں موٹے دانوں کی تسبیح پہنی ہوئی تھی اور ہماری دکان کے باہر کھڑے ہو کر ہمارے سیٹ کو گھورنے لگا۔ اب مسلسل وہ گھورے جا رہا ہے۔ سیٹ اس کے حلیے کو دیکھ کر ذرا متاثر ہوا۔ سیٹ نے بولا تو بابا کیا مانگتے ہو؟ تو وہ بولا بابا کچھ نہیں مانگتا ہے۔ سیٹ متاثر ہوا کہ یہ اچھا ہوا معلوم ہوتا ہے، تو اس نے برکت کے لیے اپنی دکان میں بابا کو کرسی پر بٹھا دیا۔ بابا بیٹھ گیا اور مسلسل گھورے جا رہا ہے سیٹ کو۔ پھر ہمت کر کے سیٹ بولا بابا کیا چاہیے؟ بابا جو مانگے گا دے گا۔ سیٹ نے بولا بابا مانگو، اگر میرے بس میں ہوگا تو پیش کروں گا۔ بابا تیرا قمیص لے گا؟ بابا یہ پرانا ہے، نیا قمیص پیش کرتا ہوں۔ نہیں بابا تیرا قمیص لے گا۔ سیٹ اس کے روب میں آ کر وہ قمیص اتارنے کے کوشش کی تو بابا نے بولا نہیں نہیں، بابا دل دیکھتا ہے۔ پھر وہ چپ چاپ گھورنے لگا۔ پھر سیٹ نے ہمت کی بابا کیا چاہیے آپ کو؟ بابا تیرے جوتے لے گا۔ سیٹ نے بولا یہ تو پرانے جوتے، آپ کو نئے جوتے پیش کرتے۔ نہیں بابا تیرے جوتے لے گا۔ میرے سیٹ نے وہ جوتے پیش کرنے کی کوشش کی، بولا بابا جوتے کیا کرے گا؟ بابا تیرا دل دیکھتا ہے۔ پھر سیٹ بولتا کہ بابا کچھ لو بھی تو۔ اس نے بولا کہ
तेरे जो कुछ जेब में अगर बाबा मांगेगा तो वो भी दे देगा। उसने जेब में हाथ डाली, वो नोटों की गड्डी निकाली, पेश कर दी। तो उसने कहा बाबा दिल देखता है, बाबा नोटों को क्या करेगा, इसको अपनी जेब में रख ले। सेठ पर तो जैसा तैसा असर पड़ा कि बाबा को तो परवाह ही नहीं, नोटों की गड्डी इसने ठुकरा दी, तो जेब में रख ली और अदब के साथ बैठ गया। अब ये फिर मुसलसल घूरे जा रहा है, बाबा कुछ तो कबूल करो, बाबा कुछ तो कबूल करो, बाबा को दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, बाबा क्या करेगा, बाबा को माल नहीं चाहिए, बाबा कुछ तो ले लो। अच्छा बाबा की खिदमत करना है, देना ही है। अच्छा तो बाबा अगर तेरी तिजोरी की सारी रकम मांगेगा तो देगा। अब वो तो मुतासिर हो चुका था, क्यों नहीं देगा, चल निकाल। अब उसने तिजोरी खोली अपनी और दिन भर का जो कैश था वो निकालना शुरू किया। बाबा ने चादर बिछाई अपनी और उसमें वो इकट्ठी करना शुरू की। अब वो इकट्ठी हो गई तो उसने उसको बांधना शुरू किया, साथ में बोलता जा रहा है बाबा दिल देखता है, बाबा दिल देखता है, बाबा दिल देखता है। मुझे गठड़ी बांधी इसकी, अगर बाबा ले जाएगा तो तू बुरा तो नहीं मानेगा, देख बाबा दिल देखता है, बुरा तो नहीं मानेगा। बोला बाबा वो तो आपको मैंने पेश कर दी है, आप कबूल करेंगे तो मेरे लिए शहादत होगी। देख बाबा दिल देखता है, बाबा दिल देखता है, ये कहकर पोटली उठाई, बाबा दिल देखता है, 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 बाबा दिल देखता है करता हूँ झूमता हुआ जाने लगा। तो सेठ टिकटिकी बांधकर देख रहा है। अब जब वो नजरों से ओझल हुआ तो अब सेठ का माथा ठनका, फिर बोला अरे दौड़ो दौड़ो, बाबा सारी रकम आज की ले गया, दौड़ो। लेकिन बाबा ये जा हो जा, बाबा किसको मिलता है, तो ये है बाबे। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफा पे जो गुलाम चल रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी जल के नाज़रीन, सिलसिला जारी व सारी है और आप देख रहे हैं। अभी आपकी कुछ मजीद कॉल्स को जो है वो शामिल करते हैं, आपकी फरमाइशें, बल्कि मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ और मैसेज वाले भी जो है वो नाराज ना हो। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल ये शेर मैंने अपने लिए कहा है, मैसेजेस वालों के लिए नहीं कहा, ये भी याद रखिएगा। अल्लाह खैर फरमाए। चले जी कलाम सुनाए, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा कलाम की फरमाइश है। सुबह सुबह सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। क्या खूबसूरत कलाम की फरमाइश की है जी, माशाअल्लाह। 1100वां सिलसिला आपको मुबारक हो, बहुत शुक्रिया जी। ये जब 11-11 होगा तो उसमें मेरी एक अच्छी नीयत है, आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाए, मददगार पैदा फरमाए और इसको थोड़ा वो हम खास करेंगे इंशाअल्लाह। हमजा वाला से मैसेज है, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन के लिए भी फरमाइश की है फ़ारसी कलाम की। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हैं जी शुएब फ्रॉम लैया, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह आपकी अप्रिसिएशन के लिए। और ये कह रहे हैं कि जी मेरी तरफ से तमाम मदनी भाइयों को सलाम और आदाब भी हैं, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये हैं जी कह रहे हैं कि आपने थर के लिए पानी के हवाले से बात की थी, उसमें हिस्सा मिलाना चाहते हैं कि तरीक़ाकार क्या है बता दें। मरकज़ुल औलिया लाहौर से मैसेज है। आप हमारे कॉल सेंटर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए से अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये दे दें, तो हमारे जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उसको एक इंशाल्लाह फिर हम सिलसिला कार के मुताबिक आपको इसकी डिटेल जो है वो फराहम कर देंगे इंशाल्लाह। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अपना नंबर और इस हवाले से अपना आप मेंशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। इससे फिर आपसे रब्ता कर लेगी मजलिस हमारी। मोहम्मद अली भाई हैं कमालिया से, वाह क्या जूदो करम है शेह बता तेरा, ये कलाम सुनना है, ठीक है जी। मुफ्ती साहब से सवाल है कि मुझ पे एक शख्स के 3 लाख रुपए हैं जिस पर 1 साल गुजर चुका है, वो शख्स किसी वजह से अपनी रकम वसूल नहीं करता, ज़कात कौन देगा ये बता दें जी मुफ्ती साहब। ज़कात तो कर्ज ख्वाह पे रद्द होती है ज़कात उसकी,
کہ جو پیسہ اس نے کسی کو قرضے میں دیا ہوا ہے تو جو اس کا مالک ہوتا ہے زکوٰۃ بھی اسی پر ہی اپنے شرائط کے مطابق لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی کلام سنائیں اپنے، کیا نام ہے آپ کا وقار بھائی، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں
قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جو کرم اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہید بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کلام بھی آپ نے سنا ہے مدنی چینل کے ناظرین. نیا مدنی گلدستہ نئے عنوان کے ساتھ اور امام اہل سنت کا ایک شعر ہے اور اس کا ایک مصرع ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یہ جنت رسول اللہ کی اس کا عنوان ہے. آئیے دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس کا ایک سیگمنٹ ہے جنت رسول اللہ کی. جی ہاں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام علیہ رضوان کو جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، اسلام کے لیے جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں، بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب غلام تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مہنگے داموں خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا. اور ایک وقت ایسا آیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا. آپ نے اذان دینے کا شرف حاصل کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک بار ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال تم کون سا ایسا کام کرتے ہو، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا ہے، آہٹ کو سنا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ایک عمل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طہارت اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، یا رسول اللہ دن ہو یا رات جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کیا کرتا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی عمل کی بدولت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے آگے آگے جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ کو سنا ہے، آواز کو سنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آہٹ کو سنا ہے، یہ واقعہ ہے شب معراج کا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر فرما رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت زمین پر چل رہے تھے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آہٹ کو جنت میں سنا تو نبی پاک اتنے طویل فاصلے سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی آواز کو سن رہے ہیں، قدموں کی آہٹ کو سن رہے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ یہ وہ آواز تھی جو جب آپ جنت میں جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے آگے آگے آپ چل رہے ہوں گے، اس آہٹ کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سن لیا، پھر بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سماعت اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو چیز سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد جس آہٹ نے پیدا ہونا تھا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہلے ہی سن لیا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بتائے ہوئے مدنی نام کے مطابق باوضو رہنے کی عادت بنائیں اور ساتھ ساتھ جب مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو تحیت الوضو اور تحیت المسجد ان نوافل کو ادا کرنے کی بھی ہم کوشش کیا کریں. انشاءاللہ الرحمن فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بندے کو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بنا دیا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت و توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا خوب بات کہی اعلیٰ حضرت نے کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی وہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں
کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع آج کا ہم نے رکھا ہے فیصلہ، اور اسی پر مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات جو چلی وہ یہ بھی ہے کہ مدعا بیان کرنے میں بھی بندہ جو ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ دے اور حق اور سچ کی بات ہی کرے، کیونکہ ہم بھی جواب دہ ہیں اور ہمیں بھی کل قیامت میں اپنا جواب دہ ہونا ہے کہ ہم کہیں ظلم کے زمرے میں تو نہیں جا رہے۔ مجھ سے کیا خیال فرماتے ہیں آپ کہ مظلوم اس انداز میں کیا ظالم نہیں بن رہا کہ وہ جتنا اس کے اوپر ظلم ہے یا جتنی اس کے اوپر پرابلم ہے یا جو بھی معاملہ ہے اس سے اوپر بنا کر کئی اور درجے کا لگا کر کسی اور کے اوپر جو ہے وہ لگا رہا ہے، تو یہ ہے تو مظلوم۔ دیکھا جائے اوریجنل سچویشن کے اندر تو یہ مظلوم ہی ہے، لیکن کیا یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ ظالم قرار نہیں پائے گا؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تم ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے لیے آدمی معاون بنے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ جی، تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھیں۔ واہ، وہ اب آگے کسی پر جو ظلم کر رہا ہے، جس کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی مدد ہی اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ کوئی اس کو سمجھانے والا ہو تم ظلم نہ کرو۔ تو اس لیے ہمیں یہ واضح طور پر کبھی آدمی خود مظلوم تو بنتا ہے، لیکن اس پر ہوئی اس زیادتی کا مداوع گویا کہ اس وقت تک وہ اس کو پورا ہو ہی نہیں رہا یا وہ پورا سمجھ ہی نہیں رہا جب تک وہ سامنے والے پر زیادہ ظلم کر کے اس کو تڑپتا نہ دیکھے، اس کو تکلیف میں نہ دیکھے۔ تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ جتنا تقاضا بنتا ہے اتنا ہی آدمی سامنے والا، جتنی میں نے شروع میں ابتدا میں وہ حدیث روایت بیان کی کہ اگر کوئی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر ایک کوڑا بھی کم کر دے یا زیادہ کر دے، بھلے اپنے زوم میں اچھی نیت وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی وہ اچھی نیت بھی اسے کام نہیں آئے گی، اچھی سوچ بھی وہ کام اس حوالے سے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہوئے اس حکم سے آگے پیچھے ہو گیا۔ تو وہ کما حق 100% جیسا حکم ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا، ویسے ہی اتنا حق اپنا لینا۔ ہاں، ہمیں دین یہ ضرور سوچ دیتا ہے کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہوئے اس کو کچھ معاف کر دیں، یہ اس طرف آنا چاہیے۔ دین تو ہماری یہ بھی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے باہر کی طرف سے کچھ شور سنتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پردہ اٹھایا اور دیکھا تو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا میرا اس پہ قرضہ بنتا ہے، یہ دے نہیں رہا، اور اس کا یہ معاملہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے جس کا قرضہ بنتا تھا نا، قرض خواہ، اس کو اشارہ فرمایا، اور اشارہ ایسا تھا کہ آدھا قرضہ معاف کر دو، آدھا چھوڑ دو۔ کہتے ہیں اس صحابی نے صرف حضور کا اشارہ سنا، اب وہ اشارہ کس کیفیت والا دیکھا جی، صرف اشارہ، ہاں اشارہ دیکھا، ملاحظہ کیا۔ ہم کسی کو اشارہ کریں تو بالفرض یوں کریں گے، بھئی آدھا کر دو، یوں کر لو، کچھ ایسا اشارہ۔ اب وہ کس کیفیت کا اشارہ تھا؟ کہتے جیسے ہی اس نے اشارہ دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کر دیا جیسا آپ نے فرمایا، تو حضور نے دوسرے سے کہا اب تم اٹھو، اس کا ادا کرو، اس کا یہ ادا کرو۔ تو ہمارا دین ایک صلح والی یہ صورت بھی کرتا ہے کہ جس پر اگر ہے معاملہ تو اس سے کچھ معافی کریں، درگزر والا کام کریں۔ جب یہ عنصر ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ تو اگر ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے میرے گناہ معاف ہوں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کریں۔ کیا خوبصورت بات! لوگوں سے ہم غلطیاں جب معاف کریں گے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ ہم لوگوں سے درگزر کریں، اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں سے گویا کہ ایسا ہم سے درگزر فرما دے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ کہ یہ بندہ ہو کر بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا تھا، وہ تو رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو جنہوں نے کام ہی پکڑ لیا، جنہوں نے کام ہی یہ بنا لیا کہ بھئی لوٹ لاٹ کے غائب ہو جاؤ، غائب ہونے کے بعد میدان میں آ جاؤ، 10% ان کا دے دو اور 10% ہمیں دے دو، اور باقی 80 جو ہے چلو جی گئی بھینس پانی میں۔ دیکھیں یہ تو بالکل وہی نا، یہ تو دھوکے والی بات ہے، خیانت والی بات ہے۔ اس طرح کہ یہ معاملات تو ایک یعنی جدا ہے۔
ہاں قرض کے معاملے میں شریعت اتنا ضرور کہتی ہے کہ واقعی اگر کوئی جینین طریقے کے مطابق اگر قرض دار تنگ دست ہو گیا ہے تو اب اس کو یہ فرمایا گیا کہ اس کو مہلت دی جائے. تنگ دست کو مہلت دینا یہ بڑے نیکی والے کام ہے، بلکہ شرعاً واجب ہے کہ قرضے والا اگر قرض خواہ. پہلی بات یہ سلمان بھائی، دونوں طرف اصل میں دین کے معاملات میں نا ہمیں شرعی طور پر اس کا علم کم ہے. اصل پرابلم یہ ہے. اگر کوئی شخص کسی کو جو ہے نا، مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی چیز لیتا ہوں استعمال کرنے کے لیے، تو اس کو ہمارا دین عاریت کا باب کہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی چیز میں نے استعمال کے لیے لی، اب آپ کے کو بھی اس عاریت کا یعنی یہ چیز استعمال کے لیے دینے کے شرعی احکام، اس کا کیا حکم، کیا تقاضا. آپ اپنی چیز مجھے دے رہے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ، یہ گم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ ہم دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کے معاملات اگر کوئی ایسے آتے ہیں تو ہمیں اس میں فیصلہ کیا بنتا ہے ہمارے لیے، ہمارا دین ہمیں کیا اس کا حکم دیتا. آپ نے مجھے امانت پکڑائی، میری کوئی کسی طرح کی اس میں کوتاہی نہیں ہے، آپ کی امانت مجھ سے چوری ہو گئی، آپ کی امانت مجھ سے کہیں کھو گئی، کچھ بھی اس نے ڈاکہ ڈال لیا، سنیچ کر لیا، کوتاہی نہیں ہوئی، اپنی کوئی طرح کی کوتاہی نہیں ہے. تو امانت پکڑانے والے کو کم از کم اتنا شعور اور علم تو یہ ضروری ہے نا کہ اب یہ ایسا معاملہ آ گیا تو اب اس کا تقاضا نہیں بنتا. اب یہ اس کا شریعت بھی نہیں کہتی کہ یہ اس کو اس کا جو ہے وہ واپسی کرے اور اس کو واپسی جو ہے وہ لوٹائے، بلکہ اس کا یہ مطالبہ کرنا اس سے جائز نہیں ہوگا. تو جب اس طرح کے ہم کئی طرح کے نا دینی احکام میں نکلے گا اس کا نتیجہ کہ جب ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتے تو پھر ہم ایک دوسرے پہ ظلم زیادتی کرتے ہیں. امانتوں پہ بھی لوگ ایسے تقاضے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو قرضہ دیا تھا، جیسے ان کو قرضہ دیا تھا، اب ایک آدمی اس کے ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ اور ہے بالکل درست طریقے کے مطابق، اس کے واقعی کوتاہی اس میں نہیں ہے، تو اس کی کیا ہم اس حوالے سے پکڑیں؟ ہم نے دیے جتنے پیسے دیے تھے اتنے پیسے دے بھائی، تو آپ ہمارے تو دیں بھائی. لوٹ لٹیا ہوا تو اس کے ساتھ ہوا نا، میرے ساتھ تھوڑی ہوا ہے. دیکھیں شریعت وہی کہہ رہا ہوں نا، دینی احکام سے اس حوالے سے ہماری غفلت ہے. ہاں امانت کے اندر خیانت کرنا بالکل منافقانہ علامت. امانت کے اندر کسی کی اجازت کے بغیر اس کی امانت کو استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی کسی کو رقم امانتاً پکڑاتا ہے کہ میری یہ رقم ہے آپ کے پاس 1,00,000 روپے، اب آدمی یہ تصور بنا لے جب اس نے آنا ہے میں اس کو رقم اس کی دے دوں گا، ابھی میں اس کو اپنے کاروبار میں لگاؤں، ابھی اس کو میں اس طرف لگا دوں، یہ کچھ کروں، یہ جائز نہیں ہے. یہ امانت میں تصرف اور خیانت یہ حرام ہے. اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ان سے نہ اجازت لی، نہ ہمارا کوئی ایسا اس کے ساتھ ایسا یہ معاملہ طے ہے کہ وہی اجازت والا معاملہ ہے. کیونکہ جب ہم اجازت لیں گے اور تصرف کریں گے پھر وہ امانت نہیں رہے گی، اب وہ قرض میں تبدیل ہو جائے گی، اب اس کے احکام بالکل چینج ہو جائے گا اس کا. بالکل اجازت جب آپ نے کہہ دیا کہ استعمال کرو اور میں نے کر دی، تصرف کر دیا، تو یہ قرض یہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو ایسے معاملات کے اندر جب دینی طور پر ہمیں شعور اور علم ہوگا نا تو پھر اس طرح کے عمومی طور پر جو ہے وہ آگے والے جھگڑے جو ہے وہ نہیں ہوں گے. مجھے وہ ایک حکایت یاد آ رہی ہے اور پتہ نہیں آپ کا وقت ابھی ہے، دامن میں کچھ گنجائش ہے. جی جی بالکل ہے. حضرت علی کے سامنے وہ ایک کیس آیا نا، تو 2 آدمی تھے، انہوں نے آپس میں بیٹھے کہیں راستے میں جا رہے تھے اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، کل روٹیاں ان کے پاس تھی 8. اب وہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ایک مسافر آیا کہہ رہا مجھے ہی بٹھا لو بھائی، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. کھانا کھایا، جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے نا تو اس نے 8 درہم دسترخوان پہ رکھ دیے کہ آپس میں تقسیم کر لو. تو اس آدمی نے جو دونوں تھے جن کے پر روٹیاں تھیں، جس نے 5 تھی نا اس نے 5 کہا میرے اور 3 تمہارے. ایک سامنے اس نے کہا تمہاری 3 روٹیاں تھیں میری 5 روٹیاں تھیں، تو اس نے 8 درہم دیے. دینے والا ہی بڑا سیانہ تھا، پوری جو ہے وہ اس نے کہا کہ حساب بھی اپنا کلیئر کرو، 3 تمہاری اور 5 اس کی. وہ جھگڑ پڑے، کہہ رہے نہیں بھائی روٹیاں اگرچہ اونچ نیچ تھی جو بھی معاملہ تھا، جب اس نے 8 دیے ہمارے دونوں کو دیے تو 4 میرے 4 تمہارے. سامنے والے کے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، 4 اس کو کر لیں. ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حضرت علی کے پاس پہنچے. حضرت علی نے اس سے فرمایا 3 والے سے کہ 3 میں سودا تمہیں بہتر مل رہا، لے لو. اس نے کہا نہیں آپ فیصلہ کریں جی، اور فیصلہ بھی ایسا کریں کہ دلیل بھی سمجھائیں. تو پھر ہے نا کہا سودا صحیح ہو رہا ہے 3 لے لو، اگر نہیں ہے تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. بولے اگر تمہارا فیصلہ کیا جائے نا تو اصولی طور پر تمہیں 1 درہم ملنا چاہیے.
اوہ اور 7 اس کو ملنے چاہیے جس کی 5 روٹیاں تھیں. اللہ اکبر. اب وہ آدمی حیران بھی، یہ ہوتے کیا اڑ گئے ہوں گے اس کے تو جی. یہ 3 مجھے ویسے ہی ملنے کا، پہلے ہی کہا تھا 3 لے لو تمہیں، ٹھیک ہے. اصولی طور پہ تمہیں 1 ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے. کہا کیسے 1 ملنا ہے؟ کہا اس نے آپ کو یہ کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کھانا کھایا، یہ تمہارے اس کھانے کا میں بدل دیتا ہوں، آپس میں تقسیم کر لو. اب میں تمہیں تقسیم بھی سمجھاتا ہوں. ہاں ہاں. تمہاری 3 روٹیاں، اس کی 5 روٹیاں. ٹھیک ہے. ان 3 روٹیوں کے اور 5 روٹیوں کے مل کر تم 3 افراد تھے، تو 8 روٹیوں کو جو ہے وہ 3 سے ضرب دیں، اس کے ٹکڑے پیس کریں تو اس کے کل ٹوٹل پیس ہو جائیں گے 24. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب کس نے کتنا کھایا اس کا تو اندازہ نہیں ہے، تو لامحالہ اس طرف آئیں گے کہ سب نے برابر برابر کھایا. ٹھیک. ایک فیصلہ. تو 24 پیس تھے کل، اور 3 افراد پر جب ہم ان 24 پیس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہر آدمی کے حصے میں 8 پیس آ جائیں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو 24 کے 8 حصے تمہارے، 8 تمہارے، اور 8 اس تیسرے نے کھا لیے. ٹھیک ہے. اب یہ بات طے ہوئی کہ آپ نے 24 میں سے 8 حصے آپ لوگوں نے کھا لیے. ٹھیک ہے. اب کہا کہ آپ کی روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا 3. کہا 3 کے جب ہم نے 3 پیس کیے تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 9. تو تم نے اپنے 9 پیسز میں سے 8 پیس تو خود کھا لیے. اللہ اللہ. تمہارے 8 پیس تو تم نے خود ہی کھائے، یعنی تمہارا صرف 1 پیس اس مہمان نے کھایا ہے. ہائے ہائے ہائے. صحیح ہے. اور اس کی روٹیاں تھی 5 اور اس کے حصے ہوئے 15. 15 میں سے 8 جو اس کے حصے میں آئے وہ اس نے کھائے، تو اس کے 7 اس نے کھائے. ہائے ہائے ہائے. تو 7 درہم اس کے بنتے ہیں، 1 تمہارا بنتا ہے. اگر اللہ. 3 دے رہا ہے نا تو لے لو، 3 فائدے بنے گے. واہ جی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو کیا شان تھی حضرت علی کے علم کی، کس طریقے سے پھر اس کی تفہیم کی آپ نے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ جو ہے وہ عطا فرمائے، بالکل خیانت نہ کریں. صاحب میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، ٹائم تو ہے ہی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہمارا ایک طے ہے، لیکن ایک بات چلتے چلتے جو ہے نا وہ اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہر بندہ جو واقعی جس سے بولیں کہ اس کی خامی ہے، واقعی اس کا قصور ہے، اگر وہ اپنا قصور مان ہی لے گا اور وہ شرافت کے ساتھ جو ہے نا وہ سلسلہ کار سارا مان جائے گا، تو پھر یہ سارا نظام یہ تو سارا ختم ہی ہو جائے گا. یہ کیسے مطلب شرافت کے ساتھ وہ مان جائے اور نظام کیسے ختم ہوگا؟ مطلب میری غلطی ہے خالد بھائی کر میرا، اللہ نہ کرے کوئی ڈسپیوٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر تو بات جب غلطی بندہ مان لیتا ہے اور پھر اس کے حل کی طرف، اس کو ریزالو کرنے کی طرف آ جاتا ہے، پھر تو ویسی بات کہاں آگے چلے گی. بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اگر جس جو جانتے ہوئے اپنی غلطی کو مان جانا ہی یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی غلطی مان لی ہے. قاضی ہو یا کوئی فیصلہ کرنے والے، اس کو کہا کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہونا تو فیصلہ بھی نہ کرے. صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں جب آدمی اپنی ایک جینین کیفیت میں نہیں ہوتا تو کچھ الٹ فیصلے بھی کر لیتا ہے. تو جو سامنے دونوں مدعی اور مدعا علیہ ہیں وہ تو ویسے ہی آپس میں لڑے پڑے ہیں، وہ تو غصے کی وہ پتہ نہیں کس درجے پر پہنچے ہوئے گئے. ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. جب یہ آدمی سوچے گا تو انشاءاللہ کئی معاملات رفع دفع ہو جائے. ہماری تعلیم ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر آدمی کوئی بیوی کو دیکھتا ہے نا تو اس کے اندر کوئی ایک نقص ہوتا ہے تو وہ اسی کو کوستے رہتے ہیں. وہ فرمایا اس کے اندر دیگر جو اتنی اچھی خوبیاں ہیں ان کو بھی تو دیکھو. جب اچھی چیزوں کو دیکھو گے تو آپ کو ان چیزوں کا غلبہ نظر آئے گا، اور غلبہ جب آئے گا تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. عام طور پہ اس طرح کے معاملات بہتری کی طرف جو ہے وہ کچھ اچھے نکات نکالنے کی، اچھی صفات کے بارے میں کچھ احسانات بھی سامنے والے کو ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو ہم رکھیں گے تو ہمارے کئی اعتبار سے معاشرے میں بیلنس معاملہ امن آ جائے گا، امن رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دور میں غلاموں کے ساتھ بھی اتنا وہ فرمایا. جب پوچھا گیا آپ سے کہ غلام کو کتنی مرتبہ معاف کریں، فرمایا دن میں 70 دفعہ کرو. اللہ اکبر. اب دن میں اچھا یہ کون سا معافی والا معاملہ ہے؟ جو معافی میری ذات سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. جس معافی کا تعلق کوئی ملکی معاملات سے ہے، جس معافی کا تعلق کسی خزانے سے ہے، جس معافی کا تعلق کسی ادارے سے ہے، وہ میں حق نہیں رکھتا کہ میں وہ بھی صرف نظر کر کے اس کو بولتا ہوں معاف کرتا جاؤں اور یہ وہ نہیں. لیکن جتنا شریعت نے مجھے حق دیا ہے، میرے حق تلف ہوئے ہیں یا کوئی معاملہ ہے، میں اس سے صرف نظر کروں، معاف کروں، درگزر کروں، انشاءاللہ بہت بہتری ہے. مدینہ بہت پیاری گفتگو رہی. مدنی چینل کے ناظرین، ایک انیشیٹو ہم نے بھی لینا ہوتا ہے، فیصلہ ہم نے بھی لینا ہوتا ہے.
کوئی کام کرنا ہے، ہم کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں، روزگار کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، تو اس میں بھی فیصلہ کرنے میں بندہ جلدی نہ کرے، بلکہ اس کے ایف اینڈ بٹس کو دیکھ لے، اور جو بھی اس کے پازیٹیو نیگیٹو جو پہلو ہیں ان کو بھی دیکھ لے، اور ٹھنڈے دماغ سے ان کو دیکھے، اور اس فیلڈ کے اندر جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، ان سے مشورہ بھی کر لے، اور پھر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل خیر اور بھلائی تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ فیصلہ کرنے والا اگر اسے اس پرٹیکولر اس اسپیسیفک معاملے کے بارے میں جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کو معلوم نہیں ہے دین متین کی کیا تعلیمات ہیں، تو یہ معذرت کر لے اور سٹیپ بیک آ جائے، ورنہ پھر جہنم میں جانے کی نوید بلکہ وعید یہ بیان ہو چکی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور مالک کریم ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست اور حق پر فیصلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا مدعا بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔